بالاختصار چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس اعتراف کے کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ میں کوئی بہت اچھا مقرر نہیں ہوں، میں تو صرف باتیں کرتا ہوں، سیدھی سیدھی بات کروں گا، آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا جو میں نے اپنے اکابرین سے سیکھا، جو ان کی تعلیمات کی روشنی میں مجھ پر منکشف ہوا، میں سادہ الفاظ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ ٹی وی کے روح رواں جناب عبدالرؤف صاحب، ان سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انڈیا مدعو فرمایا، یہاں آنے کی سعادت بخشی، اور میں یہاں کے عوام کے سامنے چند کلمات کہنے کی سعادت اور شرف حاصل کر رہا ہوں۔ دیگر میرے جتنے شعراء حضرات، میرے علماء عظام، مفتیان کرام، میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور میں آپ کے سامنے کلام کرنے کی جرأت کر رہا ہوں، اور آپ شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے جلوہ افروز ہیں۔ میں تمام حاضر عوام کا بھی بہت شکر گزار ہوں، بھائیوں کا بھی، اور پردے میں جو ہمیں بہنیں سن رہی ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ رات کے اس حصے میں، جس میں غالباً جاگنے کے آپ عادی نہیں ہیں، پھر بھی تشریف فرما ہے۔ یہ دین سے محبت ہے، مہمان کی اس کو تعظیم بھی کہہ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کا اظہار بھی ہے کہ اتنی رات گئے آپ استقامت سے جلوہ افروز ہیں، تو میں آپ سب کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وقال تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى لہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع سے متعلق چند کلمات عرض کروں، اتنے سارے ہمارے شعراء جلوہ افروز ہیں، اور ماشاءاللہ جس طرح نثر ذہنوں میں انقلاب برپا کرتا ہے، نظم اس سے کہیں زیادہ قلوب میں چاشنی، رونق اور تازگی پیدا کرتی ہے۔ ذہنوں کو کسی ایک طرف مائل کرنے کے لیے، اپنی سوچ دوسروں تک پہنچانے کے لیے شعر ایک بہترین ذریعہ ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی پر تنقید مقصود نہیں، کسی کو سمجھانا مقصد نہیں ہے، نہ یہاں پر موجود کسی شاعر کے کلام کو سن کر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ میری عموماً عادت ہے کہ میں جہاں کسی نعتیہ محفل میں شرکت کرتا ہوں، وہاں جو نعت خواں حضرات بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ عموماً یہ نعت خواں حضرات پڑھنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، دوسری محفل میں پہنچنا ہوتا ہے، تو جو بیٹھے رہتے ہیں یا شاعر حضرات ہوتے ہیں، تو میں چند کلمات عرض کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے چند کلمات میرے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے۔ تو جتنے میرے محترم بزرگ جلوہ افروز ہیں، وہ ان کلمات کو اپنے اوپر تنقید خدا نہ خواستہ تصور نہ کریں۔ تنقید کرنا بالکل مقصد نہیں ہے، اور ماشاءاللہ سب صاحب علم جلوہ افروز ہیں، آپ کی خدمت میں کچھ سمجھانا مقصود نہیں، جو حکمت میرے ذہن میں اس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ہمارے سننے والے تین طرح کے عموماً ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی سوچ، آپ کے نظریات اور آپ کے عقائد کو درست تسلیم کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو اس وجہ سے آ جاتے ہیں کہ چلو سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں،
حالانکہ وہ آپ کے نظریات سے مکمل طور پہ اختلاف رکھتے ہیں. اور ایک تیسری پبلک ہوتی ہے جو بالکل نیوٹرل پبلک کہلاتی ہے، اسے مسالک اور مکاتب فکر کے فرق کے بارے میں بالکل پتہ نہیں ہوتا. پڑھے لکھے نوجوان، ایجوکیٹڈ طبقہ، مالدار طبقہ، ہائی اسٹینڈرڈ کے لوگ، وہ اکثر یا تو ایسے جلسوں میں آتے ہی نہیں ہیں، اور کبھی آتے ہیں تو وہ بعض اوقات ایک عجیب سوچ لے کر جاتے ہیں. اس حوالے سے اس حکمت کے تحت میں چند کلمات عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے شاعر بہت اچھا کلام لکھتے ہیں. بعض اوقات یہ آپ کے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، شعروں میں جنت اور مدینے کا تقابل ہوتا ہے. بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت کی تحقیر کرنا مقصود ہے اور مدینے کی افضلیت کا بیان مقصود ہے. ان میں تقابل کا بیان شعر کی صورت میں ہمارے اکابرین سے ثابت ہے، لہذا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. لیکن یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں اگر تھوڑی سی وضاحت ہو جائے خصوصاً عوام کے سامنے کہ جنت جنت ہے، مدینہ مدینہ ہے. خدا نہ خواستہ مدینے کی افضلیت یا مدینے کی تعریف کرنے سے مقصود جنت کی توہین نہیں ہے، کیونکہ توہین جنت یہ بہت سخت حکم رکھتی ہے. مدینے کو ہم اس لیے محبوب رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عارضی ٹھکانہ ہے. تو جنت سے اس لیے الفت ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے نبی کا دائمی ٹھکانہ ہے. مدینے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جنت میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، تمام مومنین اور انشاءاللہ تمام مومنات تشریف فرما ہوں گی. تو اس لیے الفت اور عقیدت کا اظہار عوام کے سامنے جب ہو تو ان کی اگر ذہنی سطح بھی ملحوظ رکھی جائے تو بہت بیسٹ ہے. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ عوام عوام ہوتی ہے. ناراض مت ہوئیے گا، بزرگوں نے لکھا ہے العوام کالانعام، کہ عوام جانوروں کی مثل ہوتی ہے. ناراض مت ہوئیے گا. کس وجہ سے فرمائے؟ اس لیے کہ عوام کا علم کم ہوتا ہے. ایک شاعر اپنی سوچ کو اشعار کی شکل میں جب آپ کے سامنے پیش کرے گا، آپ اپنی علمی وسعت اور ذہنی قابلیت و صلاحیت کے مطابق اس سے نتیجہ اخذ کریں گے. جو وہ کہنا چاہ رہا ہے 100% آپ اس کو درست سمجھ کے وہی نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. خصوصاً آقا نعمت امام علیہ سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی شاعری جو بڑے بڑے لوگوں کے سروں سے گزر جاتی ہے، عوام کو تو بیچارے کو کیا سمجھ میں آئے گی. انہیں تو ترجمہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال بزرگ کا نام ہی کافی ہے. تو غرض یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی شعر پڑھا جائے اور تھوڑی سی اس کے ساتھ وضاحت بھی کر دی جائے تو بہت بہتر ہے، تاکہ عوام خدا نہ خواستہ کوئی منفی تاثر لے کر نہ جائے. میں چونکہ ایک عوامی آدمی ہوں، عوام میں بہت زیادہ کثرت سے رہتا ہوں، اور خصوصاً میڈیا پہ آنے کے بعد عوام اپنے ہر قسم کے مسائل میرے سامنے پیش کرتی ہے، ڈسکس کرتی ہے. میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ بعض عوامی حلقوں میں سے کچھ افراد ایسے ہیں جنہوں نے اسی قسم کے شعر کو سامنے رکھ کر یا اشعار کو سامنے رکھ کر جنت کے بارے میں بہت توہین آمیز الفاظ کہے، جس میں ان کو پیار سے محبت سے سمجھایا گیا. تو یہ اشعار پڑھنا عوام کے سامنے ممنوع نہیں ہے، یہ لکھنا منع نہیں ہے، لیکن جب ہم بیان کریں تو تھوڑی سی اگر اس میں وضاحت کر دی جائے تو بہت بہتر ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شاعر عالم دین نہیں ہوتا. اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے. ہر شاعر نے درس نظامی کی تمام کتب پڑھی ہوں ضروری نہیں ہے. ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ بعض اوقات عوام میں گھومنے والی ایک بات بطور عقیدہ شعر کی شکل میں بیان کر دی جاتی ہے. عوام اس شعر کو بطور عقیدہ قبول کرتے ہیں، حالانکہ وہ اسلامی عقیدہ نہیں ہوتا. میں نثر کی صورت میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ سرکار کی محفل ہے، اس میں سرکار کا آنا لازم ہے، ایک مصرع ہے. اب حالانکہ یہ ہمارا اسلامی عقیدہ نہیں ہے کہ جہاں نبی کریم کی محفل ہوگی وہاں ضرور سرکار تشریف لائیں گے. ہاں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا سکتے ہیں؟
تو اس پہ بے شمار دلائل موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے اذن اور عطا سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں جب چاہیں جہاں چاہیں تصرف فرما سکتے ہیں، لیکن سرکار کا آنا لازم ہے، یہ ایک حکم ہے کہ جب محفل ہوگی ضرور نبی کریم تشریف لائیں گے۔ اگر واقعی یہ عقیدہ ہے تو جس محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اس میں ادب کا حال کیا ہونا چاہیے؟ وہ پڑھیے مدارج النبوت کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے تو صحابہ کرام بالکل ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر پرندہ آ کر بیٹھ جائے تو وہ پرندہ اڑتا نہیں تھا، نہیں نہ اڑے، فرضی بات ہے، اتنے ساکت ہو کر۔ اور ہماری محفل میں ہنسی مذاق ٹھٹا سب کچھ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہاں ایک اظہار عقیدت تھا جو شاعر نے کر دیا۔ لیکن پھر میں وہی بات بولوں گا کہ ہم ان شعروں کو پڑھ رہے ہیں کہ ایسی عوام کے سامنے جس نے دین کی حقیقتاً بیچاروں نے بعض نے الف بے بھی نہیں پڑھی ہوتی، وہ اس سے کیا نتیجہ مرتب کریں۔ میں دبئی گیا، وہاں پہ ایک آپ نے شیخ عیسیٰ مانے کا نام سنا ہوگا، مدیر اوقاف تھے، اب غالباً ریٹائر ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب آپ کی محفل ہوتی ہے تو آپ ایک کرسی لا کر رکھ دیتے ہیں اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ضرور اس پہ نبی کریم آ کے تشریف فرما ہوتے۔ اب یہ انہیں کس طریقے سے عقیدہ معلوم ہوا؟ حالانکہ یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے وضاحت کی کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں، نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم ضرور تشریف لائیں گے۔ ان کو پھر اصل بات سمجھائی تو ان کا ذہن مطمئن ہو گیا۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے تمام شعراء حضرات سے کہ آپ اگر کسی بات کو اپنے شعروں کی شکل میں ڈھالتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عقیدے کی شکل میں بات ہے جو میں شعر کی شکل میں ڈھال رہا ہوں، تو بلا برا مانے کسی اپنے قریبی عالم دین کو وہ شعر چیک کرا دیں کہ دیکھیے میں نے یہ شعر لکھا ہے، کیا اسلامی نقطہ نظر سے اس میں کوئی شرعی گرفت تو نہیں ہے؟ اور میرے خیال میں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر بے توجہی کی وجہ سے ایک غلط نظریہ، ایک غلط خیال، ایک غلط تصور اگر ہم کروڑوں عوام کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں ہم سے سوال ہو جائے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہمیشہ آپ یہ کوشش کیجئے، چاہے علمی صلاحیت کتنی آپ میں ہو، علمی وسعت کتنی ہو، اپنے اشعار لکھنے کے بعد آپ کے علاقے کے کوئی عالم دین ہو، اچھے مفتی صاحب ہوں، ان کی خدمت میں وہ کلام ضرور پیش کر دیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں الحمدللہ ایک طویل عرصے تک مفتشین کی ایک مجلس میں رہا ہوں جن کے پاس پورے پاکستان سے مسودے آتے تھے۔ میں خود بھی الحمدللہ نعت گو شاعر ہوں، تقریباً 150 سے زیادہ نعتیں میں نے لکھی ہیں، لیکن میں نہ کسی کو کلام اپنا دیتا ہوں اور نہ میں کلام پڑھتا ہوں۔ اس کی وجہ چھوڑیں کہ کیوں، اس کی وجہ بعد میں کبھی انشاءاللہ۔ تو میرے پاس بہت مسودے آئے اور یقین کیجئے کہ بعض اشعار ایسے تھے جو کفر پر مشتمل تھے، خصوصاً جو حمد لکھی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، کفریہ جملے، کفریہ اشعار، کہ اگر وہ عوام میں پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غلط تصور ان کے ذہن میں راسخ ہو جائے اور ایمان کا زوال ہو جائے گا۔ تو میں معاذ اللہ یہ ہرگز، پھر میں وہی وضاحت کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو بیٹھے ہوئے شاعر وہ اس قسم کے ہیں، یہاں سب ماشاءاللہ انڈیا کے چنے ہوئے ہیرے تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کا کلام یقیناً 1000 بار انہوں نے خود پرکھا ہوگا اور چیک بھی کرایا ہوگا۔ میں ایک مثال آپ کو عرض کر رہا ہوں اور احتیاط والی بات بتا رہا ہوں کہ جو جتنا محتاط ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ترین وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ایک اور گزارش اس سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر سجدہ کرنے کے بارے میں جو اشعار ہیں انہیں بھی بغیر وضاحت کے ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے الحمدللہ، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو بنیت عبادت سجدہ کیا تو یہ کفر اور شرک ہے، آدمی فوراً کافر ہو جائے گا۔ اور اگر بنیت تعظیم کسی کو سجدہ کیا تو ہماری شریعت میں حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، کافر تو نہیں ہوگا لیکن گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر مزار پہ واقعی کوئی سجدہ کرے
تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا کہ یا تو وہ کفر ہوگا، شرک ہوگا، یا گناہ کبیرہ ضرور ہوگا، حرام اور گناہ کبیرہ۔ یقیناً ہمارے اکابرین نے اور ہمارے شعراء نے جو اپنے اشعار میں سجدے کا ذکر کیا، یا بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نبی کریم کے مزار پہ جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں، ان کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ واقعی وہ سجدہ ریز ہونا چاہتے ہیں، بلکہ ان کا مقصود یہ ہے کہ وہاں پہنچ کر ایسا کیف طاری ہو جائے، ایک ایسی حالت طاری ہو جائے کہ میرے ہوش و حواس ختم ہو جائیں۔ جب ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، ایک جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو آدمی مرفوع القلم ہو جاتا ہے۔ اب وہ شرعی احکامات کا مکلف نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ کیفیت، وہ حالت اس کی عقل کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ طواف، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے۔ کتنا بہترین اسلوب ہے، سمجھا دیا کہ جو عالم ہوش سے بیگانہ ہو جائے، وہ اب چاہے سجدہ کر رہا ہو، چاہے وہ طواف کر رہا ہو، وہ مرفوع القلم قابل گرفت نہیں۔ لیکن عوام اس بات کو نہیں سمجھتی۔ تنقید کرنے والے کو بہت اچھا موقع مل جاتا ہے کہ دیکھو قبر پرستی کی بات ہو رہی ہے نا، قبروں کو سجدہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو یہ موقع ہم اس وجہ سے فراہم کر رہے ہیں کہ ہم نے وضاحت نہیں کی۔ اپنے موقف کی وضاحت کرنے کے بعد پھر عوام کے سامنے شعر کو بیان کریں تو نور علی نور ہے۔ پھر میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارے اکابرین نے اس قسم کے اشعار عوام میں بیٹھ کے نہیں لکھے تھے۔ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، نزول شروع ہو گیا۔ شعراء جانتے ہیں کہ جب نزول شروع ہو جاتا ہے تو کیسا قلم چلتا ہے، کوئی تکلف نہیں ہوتا اور قلم زبردست چلتا رہتا ہے۔ ان پر کیا کیفیت تھی، کیا حالت طاری تھی جب یہ شعر لکھے، انہوں نے لکھ دیا۔ اب انہوں نے یہ کوئی کہا کہ بغیر وضاحت کے اس کو عوام کے سامنے بیان بھی کر دو، یہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ سوچیں کہ عوام کون سی میرے سامنے بیٹھی ہے، اس شعر سے کیا نتیجہ اخذ کرے گی اور کس طریقے سے ہمیں اس شعر کو سمجھانا چاہیے۔ تو اگر سمجھا کر شعر بیان کر دیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور میں نعت خواں حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی جب اس قسم کا کوئی شعر پڑھیں جس کے بارے میں گمان ہو کہ عوام اس کو سن کر کچھ غلط فہمی کا شکار ہو سکتی ہے، تو اس کی وضاحت کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنا بھی تو درمیان میں ہم بولتے ہی ہیں نا کہ زور سے بولیے، ہاتھ اٹھائیے، نعرہ رسالت پر ایک ہاتھ، اور نعرہ اللہ کا جب ذکر کرے تو ایک ہاتھ اٹھائیے گا، اور نبی کا ذکر کرے تو دو ہاتھ۔ مجھے تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ایک اور دو کی تقسیم کیوں کر رہے ہیں۔ اظہار عقیدت اس طرح کرنا کہ خواہ کسی کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو کہ دیکھو اللہ کا نام لیا تو ایک ہاتھ اور رسول کا نام لیا تو دو ہاتھ۔ اب مجھے سمجھائیے کہ کیوں؟ تو میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، پھر یہ عرض کر رہا ہوں، میں طفل مکتب ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، برا مت مانیے گا، لیکن عوام اس سے کیا نتائج اخذ کرتی ہے یا آپ کے بارے میں ان کے ذہن میں کیا تصور پیدا ہوتا ہے، یہ ضرور آپ کو سوچنا ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلم کہلاتے ہیں۔ ہمارے عالم دین سب علماء میرے تشریف فرما ہیں۔ جامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختصر بات میں پورا سمندر بھر دینا، سمندر کو مقید کر دینا۔ بڑا نپا تلا کلام کرتے تھے، وہ صاحب حکمت تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو کلام کر رہے ہیں عوام اس سے کیا اثر قبول کرے گی، اور اس کا ذہن اس کلام کو سننے کے بعد کہاں گردش کرے گا۔ اور بعض اوقات وسوسہ ڈالنا شیطان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ شیطان تو پیچھے ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ برکات حاصل کریں، آپ کے دل میں محبت رسول میں اضافہ ہو، کیونکہ یہ تو اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ تو جب وہ آپ کو آنے سے روک نہیں سکتا تو پھر سوچتا ہے کہ بٹھا کر ہلاک کر دو، بٹھا کر تباہ کرو، اور اس میں اس قسم کی باتیں پھر مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو شعروں سے متعلق تھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے اور ان باتوں پہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی، پہلے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں چند شرعی احکامات ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہی علم سیکھنے کے لیے ہے تو بہت اچھا رہے گا۔ آیت درود آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اے ایمان والو تم بھی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس میں وضاحت طلب بات یہ ہے کہ بعض ہمارے پرجوش مقررین، میں نے پاکستان میں مشاہدہ کیا، یہاں کا مجھے علم نہیں، وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان نبی کریم پر درود پڑھ رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود پڑھو۔ تو جب آپ پڑھنے کا لفظ اللہ کی طرف منسوب کریں گے تو فوراً زبان کا تصور ضرور آئے گا، کیونکہ پڑھنا زبان سے ہوتا ہے، اور جیسے زبان کا تصور آئے گا تو اعضاء کا تصور آ گیا، ان کو اعضاء جوارح کہتے ہیں، ظاہری اعضاء، اور جیسے اعضاء کا تصور آئے گا جسمانیت کا تصور بھی آئے گا۔ جسم اسے کہتے ہیں جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کر لے، وہ جسم ہے۔ تو جو تقسیم کو قبول کرے وہ جسم ہے، اور اللہ تعالیٰ تقسیم کو قبول نہیں کرتا، لہذا جسمانیت بھی اس کی نہیں ہے، لیکن صرف پڑھنے کا لفظ کہنے کی وجہ سے عوام کے ذہن میں یہ تصور آ سکتا ہے، اور بعض پرجوش کہتے بھی ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھ رہا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ حج نہیں کرتا، لیکن وہ بھی اپنے حبیب پہ درود پڑھ رہا ہے اور تم بھی پڑھ رہے ہو، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو درود نہیں پڑھ رہا، اس کا صحیح مفہوم انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور بعض اس سے سخت جملہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کرتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ حج نہیں کرتا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن درود پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ بھی اس کو کر رہا ہے۔ عوام بیچاری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عوام خوش ہو جاتی ہے۔ حالانکہ عبادت کسی کہتے ہیں، آپ کی ذہنی سطح کے مطابق اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، عبادت اس عمل کو کہتے ہیں جو کسی کی تعظیم کی خاطر اختیار کیا جائے اور اس اختیار کرنے میں اپنی عاجزی کا اظہار بھی ملحوظ ہو۔ گویا کہ کسی کی تعظیم کے لیے کوئی عمل اختیار کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ اس ذات کے سامنے میں عاجز اور حقیر ہوں، اسے عبادت کہتے ہیں۔ جیسے نماز، آپ اللہ کی تعظیم کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور جب نماز ادا کرتے ہیں تو ایک عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، ایک غلامی کا اظہار ہوتا ہے، ایک بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ کوئی آقا ہے جس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کوئی ایک حکم دینے والا ہے جس کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ لہذا معاذ اللہ اگر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کر رہا ہے تو ضرور یہ تصور میں فوراً آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تعظیم کی خاطر اور اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے کسی عمل کو اختیار کیا ہے۔ معاذ اللہ وہ کون سی ذات ہے جس کی اللہ تعظیم کر رہا ہو؟ وہ کون سی اللہ سے بڑھ کر ذات ہے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنی عاجزی کا اظہار چاہ رہا ہو؟ نہیں۔ تو اگر آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو یہ بہت سخت جملہ ہے، عبادت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا بہت سخت ہے۔ مفتی صاحب تشریف فرمائے، بعد میں ان سے پوچھ لیجئے گا۔ اس لیے اس طرح کہنا سخت گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درود پاک کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ ایسا نہ کیجئے گا۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا، میں بھی مزید عرض کر دوں کہ جب درود کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، یعنی یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، تو ایک تو لفظ بھیجتا استعمال کیجئے، پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے نہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے جب اللہ کی طرف درود کی نسبت کی جائے رحمت نازل فرمانا، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے طلب مغفرت طلب کرنا، اور جب درود کی نسبت انسانوں کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا، اور جب درود کی نسبت بے جان چیزوں یا چرندوں درندوں پرندوں کی طرف کی جائے تو اس سے مقصود ہوتا ہے تسبیح اور تحلیل، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا۔ آیت میں اول 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے آیت کا تفسیری ترجمہ یوں بنے گا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا مانگو۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔
اب آپ کے ذہن میں شاید یہ ڈاؤٹ پیدا ہو، وسوسہ آئے کہ فرشتے ہمارے نبی کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے؟ اس نبی کے لیے جس کے قدموں کی برکت سے پوری کائنات میں مغفرتیں تقسیم ہو رہی ہیں، ہم اس نبی کے لیے دعائیں رحمت کریں گے جو خود رحمت للعالمین بن کر عالم میں جلوہ افروز ہوئے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ وضاحت میں نے اپنے پاس سے نہیں کی، تو اکابرین نے وضاحت کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ اس لیے آیا کہ آپ نے یہ سمجھا کہ کسی کے لیے جب کسی شے کی دعا کی جائے تو اسی وقت کی جاتی ہے جب سامنے والا اس شے سے محروم ہوتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ مفہوم آپ نے کہاں سے اخذ کر لیا؟ یہ آپ کا ذہن کیسے بنا؟ آپ ایک بادشاہ کے دربار میں جائیں اور آپ بادشاہ سے کہیں کہ اے بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عزت اور دولت عطا فرمائے، بتائیے دعا صحیح ہے کہ غلط؟ تو بالکل صحیح ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اب کوئی آپ سے کہے کہ بادشاہ کو عزت اور دولت تو پہلے ہی حاصل ہے، تو دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یقیناً آپ یہ جواب دیں گے کہ ہاں، اسے پہلے ہی عزت اور دولت حاصل ہے، لیکن سمجھو میں اس دعا کے ذریعے اصل میں اسے کچھ دے نہیں رہا ہوں، بلکہ اس سے کچھ لینا مقصود ہے۔ بادشاہ خوش ہوگا تو میرے ہاتھ پہ کچھ رکھے گا۔ جو فقیر سیٹھ صاحب کی نفسیات جانتا ہے، وہ آ کر ایسی ہی دعا دے گا کہ سیٹھ صاحب جیب میں ہاتھ ڈالنے پر مجبور ہو جائے کہ ارے دعا بڑی زبردست دے رہا ہے، چلو دے دو۔ تو وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہماری دعائیں رحمت کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دعائیں مغفرت کا حکم اور ہمیں اپنے نبی کے لیے رحمت کا حکم اس لیے دیا تاکہ ان دعاؤں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انعامات اور برکات سے نوازے۔ تو اس میں اب کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اس آیت کے تحت فقہاء اعظام نے ارشاد فرمایا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار درود پاک ضرور پڑھے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری زندگی میں کم از کم ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہوتا ہے۔ اور جب آپ کسی محفل و مجلس میں بیٹھیں یا اذان وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سنیں تو پہلی مرتبہ درود پاک سن کر یا نام اقدس سن کر درود پڑھنا واجب ہوتا ہے، اور اس کے بعد جتنی دفعہ ذکر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنیں گے درود پاک پڑھنا مستحب ہے، یعنی افضل ہے۔ فرض اور واجب کو ترک کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ افضل کا ترک کرنا گناہ نہیں، لیکن فضیلت اور برکت سے محرومی ضرور ہے۔ تو جیسے آپ یہاں بیٹھے، آپ نے اگر ایک مرتبہ سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو واجب ادا ہو گیا۔ اب جتنی مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں اور جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کہیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ درود پاک کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہوتا، اس کے لیے باغسل ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر بے غسل حالت میں ہو تو کلی کرنے کے بعد پھر درود پاک پڑھنے میں حرج نہیں ہوتا۔ اور افضل صورت یہ ہے کہ باغسل بھی ہوں باوضو بھی ہوں، عطر وغیرہ لگائیں اور انتہائی تعظیم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں تو انشاءاللہ بے شمار برکات حاصل ہوں گے۔ اور اس سے آخر ایک مسئلہ جو اخذ ہوا بتا کر پھر انشاءاللہ ہم میلاد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند کلمات عرض کریں گے۔ یہ ذرا بڑی توجہ طلب بحث سے ذرا میری طرف متوجہ ہوئیے گا۔ ایک لفظ ہوتا ہے مطلق، ایک ہے مقید۔ یہ قرآن میں بھی آئے ہیں لفظ مطلق، حدیث میں بھی مطلق ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ الفاظ مقید ہوتے ہیں، کچھ آیات یا کچھ احادیث میں تقیید ہوتی ہے، قید بیان کی جاتی ہے۔ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے، کوئی بات بیان فرمائے، اس میں کوئی کنڈیشن نہ ہو، کوئی شرط نہ ہو، بغیر شرط کے بغیر کسی کنڈیشن کے اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرمائے، اسے کہتے ہیں مطلق۔ اور اگر کوئی کنڈیشن لگا دی جائے
کوئی قید لگا دی جائے، کوئی شرط بیان کر دی جائے تو اسے کہتے ہیں مقید۔ اب یاد رکھیں قرآن کا مطلق مطلق رہے گا، اسے ہم اپنی رائے سے مقید نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی حکم اللہ نے ایسا بیان فرمایا جس میں کوئی شرط نہیں لگائی تو آپ اور میں اپنے پاس سے شرط نہیں لگا سکتے۔ اس کے لیے یا تو قرآن کی آیت چاہیے یا صحیح حدیث چاہیے، جس کو حدیث مشہورہ بھی کہتے ہیں۔ حدیث مشہورہ چاہیے۔ حدیث مشہور اسے کہتے ہیں کہ ہر طبقے میں اس کو روایت کرنے والے کم از کم 3 راوی ضرور ہوں، وہ حدیث مشہور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس آیت کو لیجیے، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس میں کوئی دن کی تخصیص ہے کہ جمعے کو بھیجو، ہفتے کو بھیجو، پیر کو بھیجو، ہے نہیں۔ اچھا کوئی منع کیا ہو، اچھا جمعے کو مت بھیجنا، ہفتے کو مت بھیجنا، باقی دنوں میں بھیجو، نہیں، دن کی تخصیص نہیں ہے۔ وقت کی ہے کہ فجر کے بعد ہی بھیجنا، ظہر کے بعد ہی بھیجنا، عصر کے بعد ہی بھیجنا، نہیں۔ کوئی مقام کی تخصیص ہے، مسجد میں بیٹھ کے بھیجنا ورنہ نہیں، گھر میں بیٹھ کے بھیجنا ورنہ نہیں۔ کوئی حالت کی تخصیص ہو، کھڑے ہو کر بھیجنا، بیٹھ کر بھیجنا، لیٹ کر، چلتے چلتے، کوئی کنڈیشن، کوئی شرط نہیں، تو یہ حکم مطلق کہلائے گا۔ اور اس حکم کو اگر آپ مقید کرنا چاہتے ہیں، کوئی شرط لگانا چاہتے ہیں، تو یا تو قرآن کی کوئی آیت پیش کرنی ہوگی یا حدیث مشہورہ پیش کرنی ہوگی۔ یہ ایک علمی بات ہے، اگر آپ سمجھیں گے ہزاروں وسوسوں سے بچ جائیں گے۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب اس سوال کا جواب بھی آپ کو حاصل ہو گیا۔ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ بھائی جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ کب بھیجو؟ اذان سے پہلے بھیجو، اذان کے بعد بھیجو، اذان سے پہلے مت بھیجو، اذان کے بعد مت بھیجنا، کوئی قید ہے نہیں۔ جب کلام مطلق ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ اذان سے پہلے بھیجو چاہے اذان کے بعد بھیجو۔ جمعے کے بعد کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر اردو میں صلاۃ والسلام پڑھنا جائز ہے ناجائز؟ جی جائز ہے۔ دلیل یہی آیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کنڈیشن بیان نہیں فرمائی۔ درود اور سلام بھیجو، کس طرح بھیجو؟ اجازت ہے، کھڑے ہو کر بھیجو، بیٹھ کر بھیجو، لیٹ کر بھیجو، اجتماعی طور پر اردو میں، انگلش میں، کوئی اللہ نے کنڈیشن نہیں لگائی تو آپ اور میں بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر لگانا چاہے کہ نہیں تم عام حالت میں پڑھ لو، جمعے کے بعد مت پڑھنا، تو آیت چاہیے یا حدیث مشہورہ چاہیے؟ لائیے کوئی ایسی آیت بتائے کہ اللہ نے منع فرمایا ہو کہ جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ والسلام نہیں پڑھنا ہوگا، یا اللہ نے فرمایا ہو کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام مت پڑھنا، نہیں ہے، تو یہ اس کا ثبوت ہے۔ اب میں ایک عقلی مثال سے آپ کو یہ سمجھاتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، توجہ فرمائیے گا۔ ایک فوجی افسر ہے، 50 اس کے ساتھ جوان ہیں، باہر کھڑے۔ افسر نے اپنے جوانوں سے کہا تم سب گراؤنڈ میں جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ فوجی 50 کے 50 گراؤنڈ میں داخل ہوئے، کوئی اس کونے میں بیٹھ گیا، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، کوئی بیچ میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب ان میں سے ایک فوجی کھڑا ہوا، اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا تم سب سینٹر میں آ جاؤ، گراؤنڈ کے درمیان میں آؤ، کونوں میں بیٹھنا منع ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ بھائی افسر نے تو فقط یہ کہا تھا گراؤنڈ میں جاؤ، یہ کوئی کہا تھا کونے میں مت جانا یا بیچ میں بیٹھو، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، تو ہم چاہے کونے میں بیٹھیں، چاہے درمیان میں بیٹھیں، چاہے وہاں جائیں، اس کے حکم پر عمل تو ہو رہا ہے۔ لیکن یہ شخص کہتا ہے نہیں تم سب کو درمیان میں آنا لازم ہے، کونوں میں نہیں بیٹھو گے۔ میں آپ تمام ذی شعور عوام سے عرض کرتا ہوں بتائیے کہ یہ شخص غلط ہے یا وہ 50 غلط ہے؟ یہ صحیح ہے یا وہ سب صحیح ہے؟ یقیناً آپ یہ کہیں گے بھئی وہ صحیح کہہ رہے ہیں، افسر نے یہ کوئی کہا تھا ادھر بیٹھو ادھر مت بیٹھنا، افسر نے کہا تھا گراؤنڈ میں آؤ، یہ اندر آ گئے، حکم پورا ہو گیا۔ تو بس اللہ نے فرمایا خوب درود پڑھو، خوب سلام بھیجو۔ کب بھیجو کب نہیں بھیجو، کوئی کنڈیشن لگائی ہے؟ نہیں۔ تو جب اللہ نے کنڈیشن نہیں لگائی تو ہم بھی نہیں لگا سکتے، مطلق حکم میں اجازت ہے۔ ہاں اگر کوئی منع کرے گا وہ قابل گرفت ہوگا کہ آپ
کوئی حدیث لے کر آئیے جو حدیث مشہورہ ہو یا آیت لے کر آئیے، تب ثابت ہوگا کہ ناجائز ہے، ورنہ اس کو صرف زبان سے ناجائز کہہ دینا، صرف اپنی عقل سے ناجائز کہہ دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں معلومات میں اضافے کے لیے کہ یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا، یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ شرعی دلائل 4 ہیں جن کو ادلہ اربعہ، اصول اربعہ کہتے ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، 4۔ 5ویں یہ دلیل کوئی دلیل شرعی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے کیا ہو تو بتاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا صحابہ کرام نے تقریباً 2:56 پر کبھی نبی کریم کا بیان سنا ہے؟ تو وہ حدیث لے کر آئیے، نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا بیان سننا میرا بیان کرنا گناہ ہو گیا، کیونکہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ کبھی آپ نے بریانی کھاتے ہوئے سوچا کہ صحابہ کرام نے بریانی کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی؟ انہوں نے تو کبھی بریانی نہیں کھائی، کھائیے تو ثابت کر کے بتائیے، لیکن بریانی ہم پوری کھا لیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ دنیاوی کام ہے، نہیں، یہ عین دینی کام ہے۔ اگر کھانا اس نیت سے کھایا جائے کہ اس کی جو توانائی حاصل ہوگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کروں گا، تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ مومن کے لیے ہر فعل عبادت ہے جو اس نے نیت کے ساتھ کیا جائے۔ لہذا ہزارہ کام ایسے ہیں جو صحابہ کرام نے نہیں کیے، آج کے دور میں ہو رہے۔ اگر یہ اصول بنا لیا جائے کہ صحابہ کرام نے کیا ہے تبھی ہم کریں گے ورنہ ناجائز، آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ آپ نے سر پہ ٹوپیاں پہن رکھی ہیں، ثابت کر کے بتائیے کہ صحابہ کرام نے پہنی تھی۔ آپ کا پہننا جائز ہے ناجائز؟ آپ کہیں گے جائز ہے، ثبوت دیجئے۔ صحابہ کرام نے کبھی چشمہ لگایا تھا؟ آپ نے کیوں لگایا؟ تو دیکھیں، ضرورت، حاجت، حالات زمانہ، تغیر زمانہ اس بات پہ مجبور کر دیتا ہے کہ آدمی نئے نئے کام اختیار کرتا ہے۔ ہاں، وہ نیا کام ممنوع ہوگا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا، ورنہ اجازت۔ تو اس لیے یہ ضمن میں نے آپ کی خدمت میں ایک دلیل عرض کی، اس کو ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ ہزارہ وساوس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اب ہم دوسری آیت کی طرف آتے ہیں جو میں نے آیت دروس سے پہلے تلاوت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ یہ بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزارہا نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کسی نعمت کے عطا فرمانے پر احسان نہیں جتایا۔ لیکن اس آیت میں جس کا ترجمہ بے شک ہوتا ہے، لقد، بے شک ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ کس طرح؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ اس نے انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان مبعوث فرمایا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمانے کو اپنا بہت بڑا احسان قرار دیا۔ اور احسان کب مانا جاتا ہے؟ جب کوئی سامنے والا کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے، نعمت عطا فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس احسان کو بیان فرمایا۔ اب آپ یہ شاید سوچیں گے کہ مومنین کی قید کیوں لگائی؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ تو کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بطور احسان تشریف نہیں لائے؟ کیا جانوروں کے لیے نہیں لائے؟ کیا پوری کائنات کے لیے آپ ایک احسان کی شکل میں تشریف نہیں لائے؟ ضرور لائے۔ یہاں بقیہ اشیاء کا انکار مقصود نہیں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ نے خود بیان فرمایا، اے حبیب یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں کہ آپ ان کفار کے درمیان موجود ہوں اور اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے۔ اتنا بڑا احسان۔ پچھلی قومیں کسی نے ترازو میں کم تولا، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کوئی لواطت میں مبتلا ہوئی، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ کسی نے تھوڑی سی اللہ کی نافرمانی کی، انہیں بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ لیکن اس امت میں رہنے والا امتی پلس کفار ہر قسم کا گناہ کر رہے ہیں۔ جو پچھلی امتوں نے انفرادی طور پہ کیا، اس امت میں اجتماعی طور پر ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ یہ اللہ کے شایان شان نہیں،
اے حبیب آپ ان کے درمیان میں ہو اور پھر ان پہ عذاب نازل ہو جائے؟ کبھی بھی اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوگا قیامت تک. یہ ہمارے نبی کا وہ احسان ہے جس میں مومنین اور کفار سب برابر ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، میں کہیں اپنے علاقے میں بیانات نہیں کرتا ہوں. میں نے میاں محمد حضور کچھوچھی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک ربائی جب زمانے طالب علم میں تھی تب اس کو فریم کر کے لگایا ہوا تھا. نہ ستائش کی تمنا، نہ کسی آہ کا غم، نہ کسی واہ کی خواہش، سوری میں بھول رہا ہوں، نہ ستائش کی تمنا، نہ مجھے خطرہ غم، نہ کسی واہ کی خواہش، نہ کسی آہ کا غم. میں ہوں اس گوشائے تنہائی میں رہنے والا کہ جہاں چند کتابیں ہیں دوات اور قلم. اپنے تو تنہائی میں رہنے کے عادی ہیں. زمانے طالب علم میں 7 سال ایک کمرے میں گزارے. کوئی ملنے آتا تھا صرف منہ باہر نکالتا تھا، جی حکم، یہ آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کر لی؟ جی ہاں، خدا حافظ، دروازہ بند. تو ناراض ہو جاتے تھے، دل میں کتنا تکبر آ گیا، دیکھو ملتا بھی نہیں ہے. لیکن میں جانتا تھا اس کو اندر بلانے کا مطلب ہے کہ پونا گھنٹہ برباد کرنا. اپنے علم سے لگا رہتا تھا الحمدللہ. اور اب بھی آپ میری عادت دیکھیں، علاقے میں باہر نہیں نکلتا ہوں. لائبریری زندہ باد. ہاں جب میں کام سے تھوڑا فیڈ اپ ہو جاتا ہوں، تھوڑا ذہن تھک جاتا ہے، اپنے بچوں کے پاس بیٹھوں گا، امی کے پاس، والدہ کے پاس بیٹھا، ذہن فریش ہوا، دوبارہ اپنی لائبریری میں کتابیں، تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں الحمدللہ، ترجمہ قرآن، اور میرے حاشیے، عربی حاشیے چل رہے ہیں. ایک ساتھ کئی کام کرتا ہوں. اور یہ آپ کو بھی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کئی کام ایک ساتھ شروع کریں. ایک سے بول رہا ہوں دوسرا شروع کر دیں، دوسرے سے بول رہا ہوں تیسرا شروع کر دیں، اس سے ہو تو اس سے. کلو جدید لذیذ، ہر جدید لذیذ ہوتا ہے تو دل آپ کا راغب رہے گا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر آنے کا مقصد وقت گزاری نہیں. میں چاہتا ہوں آپ اپنا قیمتی وقت لے کر یہاں پر آئے. میں اتنی دور سے چل کر آیا، اگر میں آپ کو سوچ دینے میں کامیاب ہو گیا، آپ کو ایک فکر حاصل ہو گئی، میرا آنا الحمدللہ کامیاب رہے گا. میں پیسے کے لالچ میں نہیں آیا ہوں الحمدللہ، مجھے کوئی لالچ نہیں، بالکل پیسے کا مجھے کوئی لالچ نہیں. اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے. جتنا عطا فرمایا اللہ سے دعا ہے مجھے اس پر اللہ تعالیٰ قناعت کی دولت بھی عطا فرمائے. صرف الحمدللہ مقصد یہ ہے کہ آپ، اور یہ اگر لائیو پروگرام جا رہا ہے تو جو لوگ سن رہے ہیں وہ اصلاح کی طرف مائل ہو، وہ ایک دھوکے سے نکلے، جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا اس مقصد کی تکمیل کرنے میں کامیاب ہو جائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اسی کی توفیق سے میں نے محنت کی، اور اس کی توفیق سے ہی آج میڈیا پہ جس طرز سے میں کام کر رہا ہوں سب کے سامنے. ہماری خالہ کے ہاں 1968 میں ٹی وی آیا ہوا تھا. وہ کہتی ہیں کہ اس زمانے سے لے کر آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے ٹی وی پر کپڑے پاک کرنے کے طریقے بتائے ہوں. یہ غلام کو شرف حاصل ہے. شروع سے لے کے چلا، ٹینک کیسے پاک ہوگا، کارپیٹ کیسے پاک ہوگا، کپڑے کیسے پاک ہوں گے، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل. الحمدللہ وہ بہنیں جو کہیں جا کے نہیں سیکھ سکتی تھی انہوں نے گھر میں بیٹھ کے سیکھا، اور ایک ساتھ کروڑوں لوگ سیکھ رہے. اللہ کا بڑا کرم. ایک شخص محنت کرتا ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے، تو کروڑوں فیض یاب ہوتے ہیں. اگر آپ ہزاروں محنت کریں گے یہ معاشرہ سنورتا چلا جائے گا. ذمہ داری کا احساس تو بیدار کیجئے. اللہ نے آپ کو صرف کھانے کے لیے، پینے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے پیدا نہیں کیا، وہ کچھ چاہتا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے میں نے اس سے پہلے کہا اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا کریں. کیا کر رہا ہو؟ حضرت عمر فاروق کی سنت کسی نے حجرے کے پاس سے گزرتے ہوئے سنا، امیر المومنین بن چکے ہیں کہ درہ ہاتھ میں ہے، اور زور سے مار کے کہہ رہے عمر تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اے عمر فلاں وقت میں یہ بات کیوں کہی تھی؟ آپ بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، اپنے آپ سے خطاب کر کے کہیں بدنگاہی کیوں کی آج تو نے؟ یہ گندی بات کیوں زبان سے نکالی؟ گندے مقام پہ کیوں گیا تھا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے اور تو اس کے دیکھنے کے یقین کے باوجود گناہ کر رہا ہے. تجھے حیا شرم نہیں آتی؟ قبر میں جا کے کیا کرے گا؟ میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، کیا منہ لے کر جائے گا؟ اپنے آپ کو غیرت دلائے. جس ٹائم یہ غیرت جاگ جائے گی اس وقت آپ ایک شمع بن جائیں گے.
جب یہ شمع گھر میں روشن ہوگی گھر میں روشنی ہو جائے گی، ہر فرد شمع بن جائے گا. جب ہر فرد شمع بنے گا یہ شمع دوسرے گھروں میں جائے گی، وہ بھی روشن ہو جائیں گی، محلہ روشن ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ پوری دنیا روشن ہوتے چلی جائے گی. محنت چاہیے، اپنی قدر پہچانیے. اللہ نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ میرا مقولہ ہو سکے تو لکھ لیجئے گا. جو اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانتا وہ کبھی لوگوں سے اپنی قدر و قیمت منوا نہیں سکتا. جو خود اپنی نگاہوں میں بے قدر بن چکا ہو وہ دوسروں سے کیا اپنی قدر منوائے گا؟ اپنے آپ کو پہچانے. اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، اس نے کچھ نعمتیں امانتاً آپ کو دی ہیں، انہیں یوز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، انہیں صحیح کام میں خرچ کرنا آپ پہ فرض ہے. اگر نہیں کریں گے تو آپ امانت میں خیانت کے مرتکب ہو جائیں گے اور خائن کی سزا گرفت ہوتی ہے، آپ پکڑے جائیں گے میدان معاشر میں. ایسی اللہ نے نعمتیں نہیں دی خالی مزے کرنے کے لیے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرما رہا ہے پھر تم سے ضرور ضرور نعمتوں کے سب پہ احسان ہے اللہ کے نبی کا کہ آپ تشریف لائے تو اللہ تعالی کی طرف سے اجتماعی عذابات کا سلسلہ رک گیا. اتنا بڑا احسان. تو مومنین کا تذکرہ کیوں؟ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ حقیقتاً اس احسان کو احسان مومن ہی مانے گا. اس احسان سے مکمل اکتساب فیض کی سعادت مومن ہی حاصل کرے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مومن کا خاص طور پہ تذکرہ فرمایا، ورنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے بطور احسان تشریف لائیں. اور اس کی نظیر یہ آیت ہے، اللہ نے شروع میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے. تو کیا کافر کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ فاسق و فاجر کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ ایک گناہ گار کے لیے ہدایت نہیں ہے، صرف متقین کے لیے ہے؟ تو یہاں بھی متقین کا تذکرہ باقی سب کو خارج کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اس قرآن سے صحیح معنی میں اکتساب فیض کی سعادت متقی ہی حاصل کرے گا. ایسے یہاں بیان فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ آیت کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم کو بطور احسان بطور نعمت ذکر فرمایا اور اس کا تذکرہ خود قرآن میں فرمایا. قیامت تک یہ تذکرہ ہوتا رہے گا. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا بیان آپ کو بطور احسان تذکرہ کرنا یہ سنت الہیہ ہے. اس سنت الہیہ پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل فضائل و برکات حاصل کریں گے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ افروز ہوئے تھے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے. جب آپ کائنات میں تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو نوازا. اس وقت قریش سخت قحط میں مبتلا تھے. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ ہوئی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، وادیاں سرسبز ہو گئیں. اس زمانے کے راوی کہتے ہیں کہ جانوروں نے چارہ چرا تو اتنے چربی سے موٹے ہو گئے کہ ایسا لگتا تھا کہ عنقریب پھٹ جائیں گے، ایسے فروا ہو گئے. الوفا میں علامہ جوزی نے نقل فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ ہوئی اللہ کے حکم سے اس زمانے میں جس عورت کے بچہ پیدا ہوا وہ لڑکا ہی تھا. سب کو لڑکوں کی نعمت سے نوازا. غذا بڑھ گئی، اناج بڑھ گیا، نعمتیں بڑھ گئیں. قریش کو فتوحات حاصل ہونا شروع ہو گئی، انہیں غلبہ حاصل ہو گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب وہ کبھی بھی انعام نازل فرماتا ہے، جب وہ موقع دوبارہ آتا ہے تو ویسی ہی برکات نازل فرماتا ہے جیسی ابتداءً نازل فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی ایک ساتھ پورا قرآن آسمان دنیا پر آیا لیلۃ القدر میں، اور پھر تقریباً 23 سال کی مدت میں بتدریج قرآن کی تکمیل ہوئی، نزول تمام ہوا.
وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر۔ ایک لیلۃ القدر وہ تھی جس میں آسمان دنیا پر قرآن کا نزول ہوا تھا۔ اب تو رمضان میں نہیں ہو رہا نا، یہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قیامت تک کے لیے اعلان فرما دیا کہ قرآن کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول مانتے ہیں کہ 1500 سال پہلے ہوا، بلکہ 23 سال کی مدت اور ملا لے تو اور بڑھ جائے گا۔ لیکن جب جب لیلۃ القدر آئے گی تو اس نزول قرآن کی برکات لیلۃ القدر کو زندہ کرنے والا تا قیامت پاتا رہے گا۔ تو جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات قیامت تک کے لیے باعث برکت ہو گئی۔ اس رات میں آپ عبادت کریں تو 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو جس رات میں خود صاحب قرآن تشریف لایا وہ رات کتنی بابرکت ہوگی۔ جب وہ رات ہر سال آئے گی تو ضرور اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ کے مطابق ان برکات کا نزول ہوگا جو آج سے 1500 سال پہلے ہوں۔ لیکن ضروری نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھا دوں ایک بات، کہ ان برکات کا نزول آپ پر منکشف بھی ہو جائے۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کسی کو بیٹا مل گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے بچ گیا، کسی کی بیماری دور ہو گئی، کسی کو نوکری مل گئی، کسی کا ویزا لگ گیا، کسی کا کاروبار ترقی کر گیا۔ یہ چیزیں ظاہری ہیں، نظر آ جاتی ہیں۔ آدمی کہے گا واہ یہ دن آئے تو اللہ نے برکات سے نواز دیا، لیکن بعض امتی یہ بھی کہیں گے میری حالت میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، حالانکہ میں نے خرچہ کیا، میں نے محفل کی، میں نے محفلیں اٹینڈ کی، سب کچھ کیا، مجھے تو بظاہر کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ یہ کوتاہ نظری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، بسا اوقات تو ہماری نگاہوں کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا ہے اور بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا انعام حاصل ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کل آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا لیکن 12ویں کی برکت سے اللہ نے آپ کو محفوظ کر دیا ہو؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ چھت سے گرنے والے تھے لیکن اللہ نے بچا لیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آسمان سے آپ پر ایک مصیبت نازل ہونے والی تھی لیکن آپ کا جذبہ عقیدت محبت رسول دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو آپ سے دور فرما دیا؟ آپ کو کیا پتا؟ تو حسن ظن قائم رکھیے، یقین رکھیے۔ یہ اللہ نے اپنی عادت کریمہ خود سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں بیان فرمائی کہ جب کسی رات میں اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوتا ہے تو وہ رات قیامت تک کے لیے بابرکت ہو جاتی ہے۔ آپ کو بھی ضرور برکت حاصل ہوگی، یہ الگ بات ہے کہ آپ پر منکشف نہ ہو۔ اچھا یہاں پتہ نہیں چلا نا، میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ مجھے اللہ سے حسن ظن ہے کہ میدان محشر میں آپ پہ انکشاف ہوگا، وہاں آپ کو پتہ چلے گا۔ اور اللہ کی رحمت سے بعید نہیں کہ جیسی آپ کی آنکھیں بند ہوں اور بعطائے الہی غیبی پردے ہٹ جائیں تو آپ یہ ملاحظہ فرمانا شروع کر دیں اپنی قبر میں لیٹے ہوئے کہ ان زندہ لوگوں پر کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کا پہلا حصہ میں بتا رہا ہے کہ نبی کریم کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کی مدح، آپ کی ثنا، آپ کی تعریف بیان کرنا سنت الہیہ ہے۔ اب آخر میں بہت درد کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا، توجہ کا طالب ہوں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس آیت کے صرف اس پہلے حصے کو حاصل کر لیا۔ ربیع الاول کا مہینہ آیا، جی کیا کرنا ہے؟ لائٹنگ۔ کیا کرنا ہے؟ جی سبیل بنائیں گے، پانی پلائیں گے، دودھ پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے۔ جی کیا کرنا ہے؟ محفل کریں گے۔ جی کیا کرنا ہے؟ جلوس نکالیں گے، جھنڈے لہرائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، مستحبات ہیں، حسن نیت سے مستحب ہو جائے گا۔ وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ جس کو مومن اچھا گمان کرتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہے محبت رسول میں ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہم یہاں تک ہی رک گئے اور ہم نے اس آیت کے اگلے حصے پہ غور نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگلے حصے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 مقاصد بیان فرمائے. اذ بعث رسولا من انفسہم، اس نے ایک رسول تمہارے درمیان تمہیں میں سے بھیجا. کس لیے؟ اب آگے 3 مقاصد. یتلو علیہم آیاتہ، وہ تم پر ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، ظاہر و باطن کو ہر قسم کے اخلاق رذیلہ، گناہوں سے، گندگیوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. کتاب سے مراد قرآن ہے، اور حکمت کی تفسیر مفسرین نے حدیث سے لی ہے، حدیث سے کی ہے کہ قرآن سکھاتا ہے اور اپنا کلام سکھاتا ہے، حدیث سے بیان کرتا ہے. ان مقاصد نبوت کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا آخری خطبوں پہ غور فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے، اگر چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے. ایک کتاب، دوسرا میری سنت. کتاب اللہ اور سنت سے مراد حدیث، حدیث پاک، 2 چیزیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک ضرور ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے. میں اس کو سمیٹوں گا گفتگو کو، سب میں باہم ربط ہے. آپ کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے، کفار قریش کو دیکھا کہ کعبۃ اللہ میں بت رکھ رہے تھے، پوج رہے تھے، عبادت کر رہے تھے. فرمایا کیوں ایسا کرتے ہو؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو. وہ کہنے لگے کہ دراصل ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہم اللہ کی محبت میں تمام کام کرتے ہیں. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان زوم فاسد رکھنے والے کفار سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے طریقوں پہ چلو. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا. اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. تم جب تک ان بتوں کی عبادت کرو گے فقط محب رہو گے، محبت کرنے والے. اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو ان کی تو قبول ہوگی نہیں، لازم سی بات ہے. لیکن محب محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور محبوب وہ ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے. کتنے نفیس انداز میں فرمایا تم محب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، اگر محبوب کی اتباع کرو گے، ان پر ایمان لے آؤ، ان کے طریقوں پہ چلو، تو پھر تم محب رہو نہ رہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ تم سے محبت فرمائے گا، پھر اللہ محب ہوگا تو وہ فاعل ہو جائے گا، تم مفعول بنو گے. تو میرے تمام عشاقان رسول بھائیوں، ہم نے اس آیت کے پہلے حصے کو تو لے لیا، یہ نبی کی خوشی مناؤ، خوب نعتیں پڑھو، خوب جھومو، اور باقی چیزیں کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرنے کا تو اللہ نے حکم فرمایا ہے. نبی کریم نے قرآن اور سنت سے وابستگی کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے. کیا ہم یہ نبوت کے مقاصد کو حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اتباع رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں. ہم لوگ سہل پسند ہو گئے ہیں، آرام پسند ہو گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کرنا کچھ بھی نہ پڑے اور اللہ تعالیٰ مغفرت کے پروانے تقسیم کر دے. ہم کچھ بھی نہ کریں اور ایسے پیارے اور لاڈلے بن جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان معاشر میں پہنچے تو ایک فرشتہ ہمارے پاس آ کر کہے حضور تشریف لائیے، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور سیدھے جنت میں چلے جائیں، کرنا کچھ نہ پڑے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ میں سے کتنے کون سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے پورے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے؟ پوری زندگی میں فقط ایک بار بھی ترجمے سے پڑھا ہے؟ ہاتھ مت اٹھائیے، اپنے دل سے سوال کیجئے.
اللہ نے یہ کتاب اس لیے دی تھی کہ اس کو لپیٹ کر چومو، آنکھوں سے لگاؤ، جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دو، یا صرف اس کی عربی عبارت پڑھو، چاہے تمہیں پتہ چلے نہ چلے کہ تمہارا رب تم سے کیا فرما رہا ہے، اس لیے کتاب دی تھی؟ ہم نے کتاب کو ڈیکوریشن پیس بنا دیا، چومو، آنکھوں سے لگاؤ، سر پر رکھو، جزدان میں لپیٹو، اوپر رکھ دو۔ بعض مسلمان گھرانے آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے کہ ٹی وی اور وی سی آر روزانہ صاف ہو رہا ہے اور قرآن پہ گرد کی تہیں جم رہی ہیں۔ قرآن کھولا، رمضان آ گیا جی، اس دفعہ 10 قرآن ختم کیے، اس دفعہ 20 قرآن ختم کیے۔ اچھا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے یہ تو پتہ نہیں، ہم تو خالی عربی عبارت پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں جی، کیوں؟ ماشاءاللہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ اچھا بیٹا ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کا رب قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ تو یقیناً وہ حافظ قرآن بھولے پن سے کہے گا جی یہ تو میرے ابا جان کو بھی نہیں پتا، میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے تو یہ سکھایا گیا ہے کہ قرآن کی عربی عبارت پڑھو، تم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، قرآن کو حفظ کر لو، تم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، اس کے بعد قرآن کو بند کرو اور جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دو، بس۔ کیا اس لیے قرآن دیا گیا؟ نہیں، نبی کریم نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامو گے، مراد کیا ہے؟ پڑھو گے، سمجھو گے، مقصود الہی متعین کرو گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ توجہ کر کے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو ان احکامات کے تابع کر کے انہیں پورا کرو گے، تب ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اظہار عقیدت آپ کو بچا کر لے جائے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن نہیں دیا کہ چومو، آنکھوں سے لگاؤ، سر پر رکھو، اونچی جگہ رکھ دو۔ کئی حکم ہے تو مجھے دکھائیے۔ ہاں یہ ادب ہے، میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، جائز ہے، ادب کا طریقہ، لیکن اس کام کے لیے تو قرآن نہیں دیا۔ قرآن تو تھا کہ پڑھو اور سمجھو۔ ہمیں جب پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ ہی نہیں پڑھا تو سمجھنا دور کی بات۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک افسر نے باہر کے ملک میں گیا کاروباری ڈیلنگ کرنے کے لیے، اس نے اپنے ماتحت کو خط بھیجا، اس میں 10 حکم لکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ کاروباری ڈیلنگ ایک پوائنٹ پہ آ کے رک گئی ہے، فوراً یہ 10 حکم پورے کرو، فوراً سے پیشتر، یہ موسٹ امپورٹنٹ احکامات ہیں، ان کو فوراً پورا کرو تاکہ یہ میں نفع کماؤں۔ اب جب وہ خط یہاں پہنچا تو وہ نوکر صاحب خط کو دیکھ کے کہتے ہیں واہ کیا پیارا کاغذ ہے، کیسی پیاری لکھائی ہے، سونگھتا، کتنی پیاری خوشبو ہے۔ پھر بغیر پڑھے اس کو لپیٹتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، چومتا ہے، پیارے سے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو اوپر رکھ دیتا ہے۔ روزانہ رات میں اس کو اتارتا ہے، پھر چومتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے۔ میرا افسر کا خط ہے بابا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیانتداری کے ساتھ بتائیے کہ جب افسر واپس آئے گا تو اس کو بونس دے گا، بنگلہ گفٹ کرے گا، یا اس کو نوکری سے نکال دے گا؟ بتائیے، وہ غضبناک ہوگا یا محبت کا اظہار کرے گا؟ آپ کہیں گے وہ غضبناک ہوگا، کیوں؟ اس نے تو محبت کا اظہار کیا ہے، چوما ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، سر پہ رکھا ہے، اونچے مقام پہ رکھا ہے، اسے عطر لگایا ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ افسر اس پہ غضبناک ہوگا؟ آپ کا جواب یقیناً یہ ہوگا، اس لیے کہ افسر نے جس مقصد کے لیے خط بھیجا تھا اس نے وہ مقصد پورا نہیں کیا، اور جس مقصد کے لیے خط نہیں بھیجا تھا اس میں مشغول ہو گیا تو لائق سزا ہوا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ ہم کسی کو کیا غیر مسلم کو دعوت دے کر اسلام کی طرف لے کر آئیں؟ خود اسلام جس نے گھر بیٹھے اسلام کو حاصل کیا اسے اتنی فرصت نہیں کہ اللہ کی کتاب کو پڑھے، اس نے اللہ کی کتاب کو معمولی سمجھ کر اوپر رکھ دیا۔ فرصت نہیں ہے جی میرے پاس، پوری رات آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی فرصت کیسے نکل آئی؟ آپ نوکری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، شادی بھی اٹینڈ کرتے ہیں، ٹائم کیسے نکال لیتے ہیں؟ کیا معاذ اللہ کی کتاب ان تمام کاموں سے معمولی ہے؟ سوچئے، توجہ کیجئے، نبی تو یہ مقصد لے کر آئے، وہ عارب اللسان ہے، صحابہ کرام عربی جانتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی ان پر آیات پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر ان کی روشنی میں ان کو پاکیزہ کر دیتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ عربی اللسان اس نبی سے قرآن سیکھتے ہیں۔ وہ عربی جاننے کے باوجود قرآن سیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا
کہ قرآن کو سمجھنا پڑے گا، اسے غور سے پڑھنا ہوگا، تب سمجھ میں آئے گا، تب مقصود الہی متعین ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات سمجھ میں آئیں گے تو عمل کی سعادت حاصل ہوگی۔ صحابہ کرام نے یہ کیا، اور آج کے دور میں پیدا ہونے والا یہ مسلمان جس کو اپنی مادری زبان میں صحیح بولنی نہیں آتی عربی، کیا بیچارہ سمجھے گا؟ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن میں عذاب کے واقعات کیوں بیان ہوئے؟ تاکہ نفس میں خوف پیدا ہو، یہ خلوت و جلوت میں اللہ کے گناہوں کو چھوڑ دے، دھوکہ دہی سے باز آئے۔ ہم دھوکہ دیتے ہیں، حقیقتاً عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے پارسا، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، اور یہی جب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہی جب تنہائی میں ہوتا ہے، یہی جب بے تکلف دوستوں کے درمیان ہوتا ہے، تب اس کی شرارتیں دیکھ لو۔ اگر وہ اس کی عادات، اس کی حرکات عوام کے سامنے منکشف ہو جائے تو لوگ تھوکیں گے کہ ایسی گندی گندی حرکتیں کرتا ہے۔ تو حقیقتاً یہ جو ہم نے خوف خدا کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے مخلوق کو دھوکہ دینے کے لیے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھ جیسے گناہگار، آپ ناراض مت ہوئیے گا، آپ بہت اچھے لوگ ہیں۔ خلوت میں کیوں گناہ سے نہیں بچتے ہیں؟ گھر والوں کے سامنے پتہ ہے کہ گھر والوں کو دیکھ دیکھ کے عادی ہو چکے ہیں، ان کے سامنے برائیاں کیسے ہو جاتی ہیں۔ باہر عورتوں کو دیکھ کے نگاہیں جھکانے والا اپنے گھر میں فلمیں کیسے دیکھ لیتا ہے؟ اگر قرآن کی آیات پڑھتے جن میں اللہ نے عذابات کا تذکرہ فرمایا، پچھلی قوموں پہ عذابات نازل ہونے کے تذکرے فرمائے، تو دل میں خوف پیدا ہوتا، حقیقی شعور بیدار ہو جاتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، عوام کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ وہ رب تو باہر بھی ہے، وہ رب گھر میں بھی ہے، یعنی باہر بھی ملاحظہ فرما رہا ہے، گھر میں ملاحظہ فرما رہا ہے۔ آپ کے میرے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا، جب تو نماز ادا کرو تو اس طرح ادا کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور تم اگر خدا کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ خدا کے دیکھنے کا پختہ تصور کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن آپ پڑھیے، جب آپ توحید باری تعالیٰ، عظمت باری تعالیٰ اور قدرت باری تعالیٰ والی ان پر مشتمل آیات پڑھیں گے، دل میں خوف پیدا ہوگا۔ خلوت میں ہوں گے تب بھی خیالات، نگاہوں کی حفاظت، جلوت میں ہوں گے تب بھی یہ معاملات۔ اللہ تعالیٰ نے اخروی انعامات کیوں تذکرہ فرمائے؟ اس لیے کہ نفس میں لالچ پیدا ہو۔ ہمارا نفس ایک بچے کی مثل ہے، اسکول بھیجنا ہو دو طریقے ہیں، لالچ یا ڈر پیدا کرنا۔ یا تو باپ تھپڑ مارے گا، جائے گا نہیں جائے گا اسکول، جی جاؤں گا چلا جائے گا، یا بیٹا دیکھ اسکول جاؤ گے مٹھائی دوں گا، وہ شوق میں چلا جائے گا۔ قرآن نے ان دونوں اسلوب کو اختیار کیا، نفس کو آخرت کی طرف مائل کرنے کے لیے عذابات بھی بیان فرما دیے، انعامات کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ 4 قسم کی جنت میں نہریں ہیں، قرآن میں بیان ہوا، دودھ، شہد، پانی، شراب۔ پانی ایسا جو کبھی خراب نہ ہو، شراب ایسی جو کبھی نشہ نہ لائے، شہد ایسا کہ جس کو پئیں تو کبھی دل نہ بھرے، دودھ ایسا کہ جس کو پیتے چلے جائیں بھاری پن محسوس نہ ہو۔ ایسی عظیم نعمت ہے۔ یہ کیوں بیان فرمائی تھی؟ نفس میں لالچ پیدا ہو۔ جس کو ترجمہ قرآن پڑھنے کی سعادت ہی حاصل نہیں ہو رہی، وہ ان آیات کو پڑھتا ہوا نکل جائے گا اور وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جو مقصود الہی۔ میرے شاعر حضرات تشریف فرمائیں، ایک نئی نظم، نئی غزل، نئی نعت لکھی، بہترین اشعار، اور آپ کو آ کے سنائے۔ اب عوامی میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی واہ واہ نہیں، کوئی سبحان اللہ نہیں، کوئی داد نہیں، ان کے دل سے پوچھئے کیا گزرتی ہوگی؟ اتنی محنت سے تیار کی، اتنے پائے کے شعر، اتنی قوت والے، اتنا زبردست وزن، اس کے باوجود کیسے بے مروت لوگ ہیں، کیسے بے ذوق بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو شعر ہی سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا تھا کہ مشاعرے میں نہ آتا۔ میں آپ کو بے ذوق نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ شاعروں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ محنت کے ساتھ ایک کلام لے کر آئے۔ اسی آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب سامنے والے کو ایک مقصد کے تحت کوئی بات دی جائے اور وہ اس متوقع مقصد کو پورا نہ کرے تو کوفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوفت سے پاک ہے لیکن غضبناک ہوتا ہے۔ شاعر کوفت کا شکار ہوگا، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اس کا ایک بندہ عذاب کی آیت پڑھ رہا ہے، مسکرا رہا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں مسکراتے ہیں، عذاب کی آیات پڑھ رہے ہیں، ترجمہ تو آتا ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن خوانیوں کے اندر جو ہمارے حفاظ کرتے ہیں، علمان والحفیظ، برا مت مانے کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہوں تو ایسا تیز تیز قرآن پڑھیں گے، ایک لمحے کے اندر پورا سپارہ ختم۔ ارے بھائی
یہ کیسے ہو گیا؟ بس ایک جو پورا ختم ہو گیا. بھائی اتنی تیزی سے آپ نے کیسے پڑھ دیا؟ بس بے توجہ، ہنسی مذاق ٹھٹا کھی اور ہمارے یہاں قرآن خوانی عموماً غلط طریقے سے ہوتی ہے. باہر شریعت اٹھا کے پڑھیے، جس قرآن خوانی میں بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے، سب چیخ کے پڑھ رہے ہوں، اس طرح قرآن پڑھنا حرام ہے. اور عموماً اب آپ کے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہوتا مجھے معلوم نہیں، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. حافظ صاحب جب یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب خانہ قریب ہے تو لڑکوں کے مارتے ہی ہوں، وہ زور سے پڑھو، زور سے پڑھو، اونچا پڑھو، اونچا پڑھو. وہ پورے گھر میں قرآن کا بلند آواز سے شور ہو رہا ہوتا ہے. تو غلط طریقے سے قرآن، غلط طریقے سے غلط انداز سے پڑھنا، اور پھر ہنسی مذاق ٹھٹا. ہماری بہنوں کی حالت بھی یہ ہے کہ یہ بھی قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، تھوڑا سا پڑھا، ارے بیٹی وہ ذرا کام کرنا، پھر تھوڑا سا پڑھا، وہ ذرا اس کو وہ چیز لا کے رکھ دینا، پھر تھوڑا سا پڑھا، ارے اماں جان آپ اللہ سے ہم کلام ہیں، آپ کا رب اس وقت آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کو حکم دے رہا ہے، کتنی توجہ درکار تھی، اور آپ بے توجہی کے ساتھ یہ کبھی ادھر کام کبھی ادھر کام. میں عوام سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے کبھی قرآن کو اس طرح پڑھا ہے؟ یاد رکھیے کہ ہمیشہ قرآن 5 اسٹیپس میں پڑھا جاتا ہے. 5 اسٹیپ مسٹ ہے. نمبر 1 عربی عبارت، نمبر 2 ترجمہ، نمبر 3 تفسیر، نمبر 4 اپنا محاسبہ، اور نمبر 5 عمل. یہ 5 اسٹیپ اگر آپ کو حاصل نہیں، کبھی بھی قرآن کی برکات حاصل کر ہی نہیں سکتے. عربی عبارت پڑھیں، پھر ترجمہ پڑھیں. ترجمے سے مقصود الہی متعین نہیں ہوگا، یہ تفسیر بتائے گی. تفسیر پڑھیں. تفسیر پڑھنا بھی کافی نہیں ہے، اب اپنا محاسبہ. جو اللہ تعالیٰ بات بیان فرما رہا ہے یہ برائی مجھ میں تو نہیں ہے؟ جو اللہ نے اچھائی بیان کی میری ذات میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ پچھلی قوموں پہ جن باتوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا وہ میں تو نہیں کر رہا ہوں. محاسبہ. پھر یہ بھی کافی نہیں ہے. جس اب آپ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے میری بات کسی کے دل پہ اثر کرے اور وہ اقرار کرے کہ ہاں یار واقعی کوتاہی تو ہے. صرف اقرار کرنا کافی نہیں ہے. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے. کسی مقام پر بیٹھے، کوئی بات دل پہ لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہم کہتے ہیں ارے واہ آج تو آنسو نکلا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، میں رو پڑا ہوں آج، بس ختم. تھوڑی دیر بعد وہ آنسو پہنچتا ہو، باہر جا رہا ہوگا بچہ، وہی سارے گناہ کر رہا ہے. بھائی آپ کا رونے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وقتی کیفیت کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دائمی حالت ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا. تو محاسبہ مست ہے. محاسبہ کرنے کے بعد پھر اطمینان مناسب نہیں. اب عمل، کہ میں عمل پیرا ہوا بھی کہ نہیں ہوا. اگر آپ عمل پیرا نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ایک وقتی کیفیت تھی جو آپ پر طاری ہوئی اور گزر گئی، اور وقتی کیفیات آدمی کو کچھ بھی نہیں دیتی. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ قرآن سے محبت کیجیے، قرآن کے قریب آئیے. جس طرح آپ پوری رات یہاں تشریف فرما ہوئے، کیا آپ پوری رات قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے نفس سے پوچھیے، یہ انکار کر دے گا. کیوں؟ آپ اس سے سوال کیجئے گا. آج آئینے میں جا کے کھڑے ہو جائیں، اکیلے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں. کیوں؟ آپ اس سے سوال کیجئے گا. آج آئینے میں جا کے کھڑے ہو جائیں، اکیلے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اپنا نام لیں. مثلا میرا نام اکمل ہے. اکمل، کیا تو قرآن کا فیض حاصل کر رہا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. تو محفل میں ساری رات بیٹھا رہا، کیا تو ساری رات قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ اندر سے آواز آئے گی نہیں. کیوں؟ نفس کہے گا اس لیے کہ میں شارٹ کٹ کا عادی ہوں، میں چاہتا ہوں کوئی مشقت نہ کرنی پڑے اور میں داخل جنت ہو جاؤں. نفس آپ کو جواب دے گا کہ میں صرف ان امور کو اختیار کروں گا جس میں مجھے لذت اور مزہ آتا ہے، میں ہر اس عبادت کو چھوڑ دوں گا جس میں مجھے مزہ نہیں آتا. نفس آپ کو یہ جواب دے گا. معذرت کے ساتھ ہم آتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے، برا مت مانیے گا، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں. بہت سے آتے ہیں صرف انجوائمنٹ کے جاتے ہیں، مزہ آئے گا یار، چلو مزہ آئے گا. اگر آپ کوئی عبادت اختیار کریں اور نفس اس میں مزاحمت نہ کرے، باطنی رکاوٹ پیدا نہ ہو، تو سمجھ جائیے کہ اس میں نفسانیت کا ضرور دخل ہے. مثلا ابھی میں آپ سے کہوں کہ سب بھائی وضو کریں اور 2 رکعت نفل پڑھیں، تو بہت سے بولیں گے ارے یار یہ کیا بات کہہ دی، اتنا مشکل کام، جا کے وضو کرو پھر 2 رکعت نفل پڑھو. اچھا خاصا بیٹھے ہوئے نعت پڑھ رہے ہیں، درشی پڑھ رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، کتنی اچھی بات ہے. کیوں یہ 2 رکعت کیوں بوجھ محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ اس میں نفس کی مرضی نہیں ہے.
تو قرآن کو تفسیر سے پڑھنا، ترجمہ پڑھنا، یہ مشقت والا کام ہے. اور یاد رکھیے کہ نفس پہ جو کام جتنا گرا گزرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی مقبول ہوتا ہے. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں گے بتائیے ترمذی اور نسائی کون ہے، تو شاید ہمارے ینگ جنریشن خاص طور پہ کہے گی شاید یہ ہمارے محلے کی کسی خالہ جان کا نام لے رہا ہے. سیاہ ستہ کسے کہتے ہیں؟ جی پتہ نہیں، یہ نیا عجیب ورڈ بولا ہے، عربی کا لفظ ہے، ہاں یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں سیاہ ستہ کسے کہتے ہیں. آپ میں بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے بخاری شریف کو اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا ہوگا. مجھے معلوم، پکڑنا دور کی بات، کھول کے پڑھنا دور کی بات، آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا. وہ عظیم ترین کتاب جس کے بارے میں جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری. ہمارے پاس ٹائم کیا ہے؟ پوری رات نعت خوانی میں بیٹھنے والا عاشق رسول اپنے نبی کی حدیث پڑھنے کے لیے تیار نہیں. تو نعت خوانی میں بیٹھنا ممنوع نہیں ہے، مستحب کام ہے. میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. آخری کلام عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے. میرے بزرگ علماء تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جن کاموں کا مکلف بنایا ہے، جن احکامات کا، جن عبادات کا مکلف بنایا ہے، مکلف سے مطلب ان کو کرو، ان کے 5 درجے ہیں. سب سے اوپر فرض، پھر واجب، پھر سنت موقدہ، پھر سنت غیر موقدہ، پھر مستحب. 5. سب سے پہلے فرض، پھر واجب، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، پھر مستحب. یعنی مکلف تو حقیقتاً ہم پہلے 3 کے ہیں حقیقتاً، لیکن یہ ثواب کے اندر سب شمار ہو سکتے ہیں. 5 سٹیپ. سب سے اوپر فرض، سب سے اہم، اس کے بعد واجب، اس سے کم، اس کے بعد سنت موقدہ، اس سے کم، غیر موقدہ، اس سے کم، مستحب سب سے ادنا درجہ ہوتا ہے. نماز فرض، علم دین سیکھنا فرض، روزہ رکھنا فرض، صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض، زکوٰۃ ادا کرنا فرض. اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اس کا علم سیکھنا فرض. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو عورتوں کے مسائل سیکھنا فرض جو آپ زوجوں کو سکھائیں گے. اس پہ تھوڑا سا کلام ابھی عرض کروں گا. صلاۃ و سلام پڑھنا، 12ویں کرنا، دیگیں پکانا، سبیل، عرس، مزارات کی حاضری، صلاۃ و سلام، یہ سب ہے مستحبات. اب آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ مستحبات میں ہماری مشغولیت کا عالم کیا ہے اور فرائض و واجبات کی تکمیل کے سلسلے میں ہمارا عمل کیا ہے. فرض کی کوئی پرواہ نہیں. کتنے نوجوان ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایسے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، آدھی رات، پوری رات بیٹھے رہتے ہیں اور فجر کی نماز میں غائب. بھائی یہاں بیٹھنا مستحب تھا، فجر کی نماز فرض، جماعت میں شرکت واجب. آپ نے فرض و واجب کو چھوڑ دیا، آپ مستحب میں بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بخشش ہو جائے گی. اور اس میں پھر میں معذرت کے ساتھ اپنے نعت خوانوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ساتھ ساتھ کوئی عذابات کی کوئی ایسی شعر بھی سنا دیا کرے. ہمارے یہ نعت خواں بیچارے بعض اوقات ایسے شعر بیان کرتے ہیں کہ بس اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ نعتیہ محفل میں آؤ انشاءاللہ سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کی بخشش ہو جائے گی. تو ہمارے نوجوانوں کا ذہن بنتا ہے کہ یار بس اتنے عمل کی ضرورت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس محفل میں شرکت کریں گے بخشے جائیں گے. لیکن کیا یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا؟ نہیں. کیا ہمارے نبی نے اس کی تعلیم دی؟ نہیں. انہوں نے یہ سکھایا، پہلے فرض، پھر واجب، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، پھر مستحب. یا آپ 5 کو کریں، فرض بھی پورے کریں، واجب کریں، مستحبات پہ عمل کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن درجہ بندی. تو فجر کی نماز میں غائب. ہمارے پاکستان میں ایک مسجد میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، 4000 کے قریب پبلک اس مسجد میں. آپ یقین کیجئے جب فجر کی جماعت ہوئی تو پہلی صف بھی مکمل نہیں تھی. مؤذن صاحب فرما رہے تھے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی، کامرانی، کامیابی کی طرف. اور اس نعتیہ محفل میں بیٹھا ہوا عاشق رسول لنگر کھا کے کہہ رہا تھا جی معذرت چاہتا ہوں، نفس کہہ رہا ہے آؤ بستر کی طرف. تو میں جماعت میں نہیں آ سکتا، جا کے سو گئے. 4000 پبلک. کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئے گی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو محبوب رکھیں گے؟ آئیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول سنیں.
آپ کی عادت کریمہ تھی کہ امیر المومنین بننے کے بعد روزانہ فجر کے بعد آپ ایک طرح سے حاضری لیتے تھے، کون کون آیا کون کون نہیں آیا۔ ایک دفعہ ملاحظہ فرمایا کہ ایک نوجوان موجود نہیں ہے، تحقیق کے لیے گھر تشریف لے گئے۔ والدہ دروازے پر آئیں، پوچھا کہ آج آپ کا بیٹا جماعت میں نہیں تھا؟ ان کی امی جان نے کہا کہ یا امیر المومنین، دراصل بیٹا ساری رات نوافل پڑھتا رہا تھا، جب فجر کا وقت آیا تو اس کی آنکھ لگ گئی جس سے جماعت قضا ہو گئی، نماز نہیں جماعت نکل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے اس امت میں۔ آپ کا مقولہ سنیے، آپ کا قول سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیرا بیٹا ساری رات سوتا رہتا اور صبح جماعت میں حاضر ہو جاتا تو اس کا جماعت میں حاضر ہونا اس کی شب بھر کی عبادت سے بہتر تھا۔ لیکن ہم نے ان تمام اقوال کو پس پش ڈال دیا، اس لیے کہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا۔ ہم میں سے کتنے لوگ مطالعہ کرتے، نہ قرآن پڑھتے، نہ حدیث پڑھتے، نہ دینی کتابیں پڑھتے؟ ہمیں ذوق و شوق ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یقین دلا دیا گیا ہے، ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ ان محافل میں بیٹھے چاہے فرض پورے کرو نہ کرو، واجب پورے کرے نہ کرے، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ نہیں، ہمارے اکابرین نے یہ ذہن نہیں دیا۔ ان اجتماعات کے انعقاد کا مقصد خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو فرائض سے دور کیا جائے، یہ تو محبت رسول میں قائم کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس بات پہ قادر ہے کہ ہم شرکت کریں تو وہ بخش بھی دے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ لیکن فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر یہ کامل یقین کر لینا کہ میں ضرور ان مستحبات سے بخشا جاؤں گا، یہ توجہ کا طالب ہے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ میری امت کا عقل مند شخص وہ ہے جو خوب نیک عمل کرے اور پھر بھی اپنے اللہ سے ڈرتا رہے، اور میری امت کا بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور جنت کی امید لگائے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ آپ کے نبی، جن کی آپ نعتیں سن رہے ہیں، میں نعتیں سن رہا ہوں، آپ نے کلمہ پڑھا، ان کا میں نے بھی کلمہ پڑھا۔ وہ نبی اپنے ذکر کو باعث نجات نہیں فرما رہے، بلکہ فرما رہے خوب نیک عمل اور پھر بھی ڈرتے رہو۔ اور جس نے صرف مستحبات پر عمل کیا اور یہ سوچا کہ چلو جی اپنی تو بخشش ضرور ہو جائے گی، نادا نہیں۔ آخر میں صرف علم کے اوپر بات کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کل کا لفظ آیا استغراق کے لیے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے سوال کرو۔ فاسألوا، سوال کرو، حکم ہے، نہیں جانتے تو علم سیکھنا فرض، جاؤ علماء کے پاس ان سے سیکھو۔ لیکن ہماری حالت، مستحبات میں مشغول ان نوجوانوں سے اگر سوال کیا جائے کہ بتائیے شریعت نے کون کون سے علوم کا سیکھنا آپ پہ فرض قرار دیا ہے، یہ جواب نہیں دے سکتا۔ اگر یہ غیر مسلم آپ کے پاس آ کر کہے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، بتائیے مجھے کتنا علم سیکھنا ہوگا، آپ کی شریعت نے کون کون سے علوم کو فرض قرار دیا ہے، آپ جواب دے سکتے؟ یہ بالکل صحیح کسی نے مقولہ لکھا کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان مسلمان نے پہنچایا ہے، کسی دوسرے نے نہیں، ہم نے اپنی بے عملی سے، اپنی بد کرداری سے اسلام کی عظمت کو غیر مسلموں کے دل سے ہم نے نکالا ہے۔ سب سے بڑے دشمن ہم ہیں۔ عشق رسول کا نعرہ لگا کے غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، اور پھر اپنے نبی کے فرمان کو معمولی سمجھ کے پسے پش پھینک کر اور پھر یہ سمجھے کہ ہم نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ یہ خوش فہمی ہے بھائیوں، خوش فہمی ہے، بہت بڑی خوش فہمی ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ نبی کی بات تو نہ مانو، نبی کا کہنا نہ مانو، نبی کے فرمان کو معمولی سمجھو اور بولو یا رسول اللہ آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، غلط۔ میں آپ کی زبان سے کہلواتا ہوں، ایک بیٹا کہتا ہے مجھے اپنی ماں سے بڑی محبت ہے، بہت محبت ہے، میں اپنی ماں کے لیے جان بھی قربان کر دوں گا۔
پھر ماں کہتی ہے بیٹا ذرا ایک گلاس پانی پلانا، اماں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بیٹا ذرا سودا لے کر آنا، اماں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بیٹا ذرا وہ چیز پکانا، اماں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بیٹا مجھے کھانا کھلا دے، اماں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بیٹا ذرا پانی پلانا، اماں بہت بولتی ہو خاموش رہو. اماں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. دیانتدار سے بتائیے دعوی محبت میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ کیوں آپ کی زبان بند ہے؟ اس لیے کہ ہم آئینہ دیکھ رہے ہیں. میں بھی اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ پہ تنقید مقصود نہیں، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں. الحمدللہ میری عادت ہے جب میں بیان کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہوں، اور واقعی غلطی مجھ پہ منکشف ہو جائے تو میں اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں کہ دوسروں کو نصیحت کرنے والے ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکو. تو برا مت مانیے گا. آئینہ دیکھیے. یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جان دے قربان. سرکار فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہے. یا رسول اللہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. یا رسول اللہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ نبی کریم کی سنت ہے. ہمارے پاس پورا کرنے کے لیے موقع نہیں ہے، یہ دنیا میں اجازت نہیں دیتی ہے. بیوی منع کرتی ہے کہ داڑھی مت رکھو. میں پہلے انڈیا میں آیا، ایک نوجوان کو ترغیب دی، اس نے داڑھی رکھ لی. زوجہ ناراض ہو گئی، داڑھی کٹواؤ، لوگ کہیں گے یہ ملا کی بیوی ہے. ہماری بہنوں کو بڑا شوق ہے کہ ملا کی بیوی نہ کہلائیں، ہیرو کی بیوی کہلائیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اس نے کہا کہ اگر تم نے داڑھی نہیں منڈوائی تو میں اپنا گلا کاٹ لوں گی. وہ میرے پاس آیا کہ وہ تو گلا کاٹنے کا بول رہی ہے. میں نے کہا کیوں کاٹ لو، یہ آسان نہیں ہوتا. اس کو جوش پیدا ہو جائے گا، گلا کاٹ لے. اب وہ کہاں کاٹتی گلا؟ کہنے لگی بس ٹھیک ہے مجھے طلاق دے دو. اتنا پیچھے لگی کہ لڑکے کی والدہ نے بھی سمجھایا کہ بیٹا تو داڑھی کی وجہ سے اپنا گھر خراب نہ کر، معاذ اللہ. اس نوجوان نے داڑھی صاف کروا دی اور وہ دوبارہ میرے سامنے نہیں آ سکا شرمندگی کی وجہ سے. آخر تک ملاقات نہیں کر سکا. حالانکہ اگر وہ داڑھی منڈا کے بھی آتا تو میں تو اس کو سینے سے لگاتا کہ ہمارے نبی کا یہی طریقہ ہے. اسے پیار سے سمجھاتا. تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرہ لگانے والا امتی یہ کیوں نہیں کہتا کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں امامہ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سنت رسول بھی قبول ہے، غلامی رسول میں احکامات مصطفیٰ پر عمل بھی قبول ہے؟ نہیں. عمل اتنا ہی کروں گا جتنا میرا نفس اجازت دے گا، جتنا بیوی، جتنی اماں، جتنا آفس کا ماحول، جتنا دنیا مجھے اجازت دے گی اتنا عمل کروں گا. ورنہ یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، ایک ایسے ماڈرن زمانے میں آنکھ کھولی ہے کہ آپ کے احکامات پہ عمل نہیں کر سکتا. بخاری کی روایت ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے احکامات کے خلاف کیا اللہ نے اس پر ذلت اور خواری رکھی ہے. حضرت تشریف فرمایا معلوم کر ہم کیوں ذلیل و خوار ہیں اس دنیا میں. نبی کے احکامات کو معمولی سمجھ کر، کمتر سمجھ کے، حقیر سمجھ کر، پسے پش پھینک کر اور پھر سمجھے کہ اللہ تعالیٰ میں عزت سے نوازے گا. خوش فہمی آپ کی، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ رسول جو تمہیں حکم دیں اس کو پورا کرو، جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے. ہم نے علم اتنا سیکھا کہ میرے نبی مجھ سے کیا کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے علوم سیکھنا فرض ہے، اور یہ ہمارا اختتامی بیان کا حصہ ہوگا. 3 طرح کے علم سیکھنا فرض ہے. نمبر 1 علم العقائد، عقیدے کا علم. اور عقیدے سے مراد یہ موجودہ اختلافی مسائل نہیں کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے ناجائز، مزارات پہ جانا جائز ہے ناجائز، نبی کریم نور تھے کہ بشر تھے، انگوٹھے چومنا جائز ہے ناجائز، صلاۃ والسلام پڑھنا جائز ہے ناجائز. اس میں بھی وہی درجہ بندی ہے. بعض عقیدے کا علم سیکھنا فرض، بعض کا واجب، بعض کا سنت، بعض کا مستحب. جتنی چیزیں مستحب ہوتی ہیں ان کا علم سیکھنا مستحب. اور جن عقیدوں کا علم سیکھنا ضروری ہو ان معنی میں کہ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو یا تو کافر ہو جائیں گے یا بدعتی قرار دیے جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اس کا سیکھنا لازم ہوتا ہے. اور وہ کون کون سے علوم آتے ہیں اس میں؟ اللہ کی ذات کا علم، اس کی صفات، انبیاء علیہ السلام سے متعلق عقائد، آسمانی کتابیں، جن، فرشتے، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت کا حساب و کتاب، ان چیزوں کا علم سیکھنا فرض ہے. میرا کراچی میں ہر منگل درس قرآن ہوتا ہے. یقین کیجئے وہاں پر اس دفعہ درس قرآن میں ایک شخص آیا، میں نے تقدیر کا مسئلہ بیان کیا. ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑا مشہور ہوتا ہے جی اللہ نے لکھ دیا تو میں کیا کروں.
اللہ نے کہا میری نام اعمال میں چوری نہ لکھی ہوتی لوح محفوظ پہ تو میں کیوں ایسا کرتا، اس نے لکھ دی تو مجبور ہو گئے، معاذ اللہ اس قسم کی غلط فہمیاں۔ تو میں نے تقدیر کا مسئلہ کلیئر کیا۔ یقین کیجئے وہ سفید داڑھی والا شخص تھا، آخر میں ملا اور اس نے کہا کہ میری یہ سفید داڑھی آ گئی ہے، یہ میرا عمر کا حصہ آ گیا ہے، آج تک تقدیر کا مسئلہ کلیئر نہیں ہوا تھا، آپ کے درس میں بیٹھا ہوں تو آج مجھے سمجھ میں آیا۔ ساری زندگی اس نے ضائع کر دی۔ تقدیر کے بارے میں کیا کانسیپٹ اس کے ذہن میں تھا؟ اگر غلط ہوگا تو گیا۔ اسی لیے تو ہماری بڑی بوڑھیاں خاص طور پہ جن کو معلوم نہیں، اوپر والا جانے، نیلی چھتری والا جانے، اللہ کے لیے سمت متعین کر دیتے ہیں۔ اس میں 3 صورتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، بار الراق میں 3 صورتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ واقعی عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ نمبر 2 کوئی نیت نہیں ہے، ویسی کہہ دیا اوپر والا جانا ہے۔ نمبر 3 صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، ورنہ عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر نہیں بلکہ وہ اپنی علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات میں جلوہ فروز ہے۔ تو فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ علم و قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات میں جلوہ فروز ہے، یہ مسلمان رہے گا، باقی 2 صورتوں میں کفر سرزد ہو جائے گا۔ ہماری بڑی بوڑھیاں بیچاری، کیونکہ جب آپ سمت متعین کریں گے، مشارن الہ بنائیں گے، جس کی طرف اشارہ کر سکے اس کو کہتے ہیں مشارن الہ، وہ ضرور جسم ہوگا، کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا، اور جو کسی نہ کسی جگہ میں ہوتا ہے وہ ضرور جسم ہوتا ہے، اور جو جسم ہوتا ہے وہ ضرور تحسین کو قبول کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اوپر والا کہنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو کاٹو تو کٹ جائے گا، وہ باقاعدہ ایک جسم ہے، اور یہ عقیدہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف عیب کی نسبت کرنا کفر ہے۔ ہمارے وہ نوجوان جو بیچارے علم نہیں جانتے، آپ کا یہیں کا ایک گانا تھا مشہور، ہمارے ہاں بڑا چلا، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔ حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔ نہ جاننا اس کو جہالت کہتے ہیں، جہالت عیب ہے، اور عیب کی نسبت اللہ کی طرف کرنا کفر ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے گھروں میں چلتے ہیں، پان کی دکانوں میں چل رہے ہیں، بلیئرڈ کلبس میں چل رہے ہیں، ہماری گاڑی میں چل رہے ہیں گانے، اور نوجوان مٹک رہا ہے، اس گانے کو سن رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ غلط عیب کی نسبت اللہ کی طرف کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے، توجہ فرمائیے۔ اچھا، آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن تمام کتابوں سے افضل ہے، حالانکہ بقیہ کتابیں بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں افضل و مفضول نہیں ہوتا، وہ افضل ہی افضل ہے، کمتر کوئی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں قرآن پچھلی کتابوں سے افضل ہے تو معاذ اللہ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلا اللہ کا کلام کمتر تھا، اگلا والا اعلیٰ ہے، اور اللہ کے کلام کو کمتر کہنا تو کفر ہے۔ اب آپ بتائیے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو سیکھیں گے تو آئے گا نا۔ آپ کوئی آپ سے بولے کہ وصف نبوت میں تمام نبی برابر ہیں، کسی کو کسی میں فضیلت حاصل نہیں، آپ بولیں گے ہیں ہمارے نبی تو سب سے افضل ہے، نبی کو سب نبیوں کے برابر کہہ دیا۔ لیکن یہ الفاظ پہ جب غور کریں گے تو اہل علم آپ کو بتائیں گے کہ وصف نبوت میں سب برابر ہیں، ہاں فضائل و کمالات میں ہمارے آقا کو فضیلت حاصل ہے۔ اس طرح قرآن کا سب کلاموں سے افضل ہونا ثواب کے اعتبار سے ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب پچھلی تمام کتابیں پڑھنے سے زیادہ ملتا ہے، اس اعتبار سے کتاب افضل ہے۔ جب آپ علم سیکھیں گے تو آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے گا۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جب آپ کا دامن تھام کے پوچھیں گے ابو اللہ کہاں ہے، ہمیں بتائیے اللہ کہاں ہے، جواب دیجیے آپ کیا دیں گے بچے کو جواب؟ اللہ کہاں ہے۔ اس کی ذہنی سطح پہ اتر کے کیسے سمجھائیں گے کہ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ حالانکہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت نبی کریم نے فرمایا اللہ کی ذات کے بارے میں غور مت کرو، اس کی صفات کے بارے میں غور کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ عقل بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کو نہیں گھیر سکتی۔ اب آپ کیسے سمجھائیں گے؟ آپ خود علم پڑھیں گے تو بچے کو سمجھائیں گے نا۔ ہمارے یہاں لطیفے چلتے ہیں، فرشتوں کا مذاق، جنات کا مذاق، فرشتوں کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی بھی کفر ہے، یاد رکھیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، علم العقائد سیکھنا یہ ہم سب پہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ کتنا آتا ہے ہمیں؟ اور میں معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا،
بہت سے لوگ تعارف کراتے ہیں یہ بہت بڑے متقی ہیں ماشاءاللہ ان سے ملی ہے، سر سے پیر تک دیکھتے ہیں تو کوئی صفت تقوی کی علامت نظر نہیں آتی. بھئی کیسے متقی؟ جی ہماری مسجد میں الحمدللہ ہر مہینے 1000 روپے چندہ دیتے ہیں. جی یہ تقوی. بھئی علم کا معیار پوچھتے تو کچھ بھی نہیں، تو علم کے بغیر تقوی آ کیسے سکتا ہے؟ اور ان متقی صاحب سے اگر یہ سوال کر لیا جائے کہ تقوی کہتے کس کو، اس کی شرعی تعریف تو بتائیے، تو بیچارے کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا. لیکن بات وہی ہے کہ لوگوں کی رائے اور ان کی طرف سے تعریفی جملوں کو ہم نے اپنی عزت اور مقام کا معیار بنا لیا. ہم نے شریعت کو معیار بنانا چھوڑ دیا. جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کی رائے کے اوپر اپنے آپ کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنا ایک معیار متعین کیا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں. جس دن قرآن و شریعت کو سامنے رکھ کر اپنا محاسبہ کریں گے تو ایک دم نیچے آ جائیں گے. قرآن و شریعت کسی اور چیز کا تقاضا کرتی ہے. اب باب العقائد کو دیکھ لیجئے. دوسرا علم، علم الاحکام. جب انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو جو عبادات اس پر فرض اور واجب ہو جائیں گی ان عبادات کا علم سیکھنا اس پر فرض ہے. اتنا علم سیکھنا جس کی برکت سے عبادت کو کامل طریقے سے ادا کر سکے، اغلاط سے محفوظ رہے. اسی طرح بالغ ہو جانے کے بعد جو معاملات درپیش آئیں گے، مثلا خرید و فروخت، اجارہ کرائے پہ لینا دینا، شادی بیاہ، طلاق وغیرہ کے مسائل، ان سب کا سیکھنا اس پہ فرض ہوتا چلا جائے گا. اس لیے شادی کرنا بہت آسان ہے. اماں جان کی زبان پہ جملہ تو ہوتا ہے بیٹا تیرے لیے چاند سی دلہن لے کر آؤں گی. کیسی دلہن لاؤں بتا؟ اب وہ فہرست بتائے گا، اما ذرا لمبی ہو، ٹھیکری نہ ہو، پڑھی لکھی ہو، گوری ہو، دانت ذرا اچھے ہو، ناک یوں ہو وہ ہو. چلو ٹھیک ہے، آپ نے تو اپنی ریکوائرمنٹ بتا دی. اس معاملے میں شریعت کی ریکوائرمنٹ آپ سے کیا ہے؟ آپ نے جاننے کی کوشش کی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. سرپرست سے خطاب ہے. کیسے بچاؤ گے بھائی؟ وہ سیکھا اپنے طریقہ، کیسے بچائیں گے؟ نہیں. تو رسومات کے بارے میں غور، کیا دینا ہے، کیا لینا ہے، فلاں نے کتنا دیا تھا، فلاں نے کتنا لیا تھا، کون سے شادی حال میں ہوگی شادی اور کس طریقے سے ہوگی، سب معلومات ہیں. شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. جتنے تاجر کام کر رہے ہیں کیا یہ سب تاجر بائع کے مسائل جانتے ہیں؟ بائع باطل کیا ہوتی ہے، بائع فاسد کیا ہوتی ہے، کون سی صورت ہے کہ آپ خرید و فروخت کریں گے تو خرید و فروخت ہوئی نہیں، کون سی ایسی ہے کہ ہو تو گئی لیکن ختم کرنا واجب، اگر آپ پیسہ لیں گے کسب خبیث ہے واپس کرنا پڑے گا آپ کو. کون جانے؟ کاروبار کرنے کے لیے تیار ہے، احکامات سیکھنے کے لیے نہیں. حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین بنے تو بازار میں درہ لے کے کھڑے ہو جاتے تھے. فرماتے تھے خبردار جس کو خرید و فروخت کے مسائل نہیں آتے وہ ہمارے بازار میں بھی داخل نہ ہو. مار کے نکال دیا کرتے تھے. جاہل آدمی، تم یہاں کاروبار کرو گے اپنے گھر والوں کو حرام کھلاؤ گے. آرے کسی کو دعوت دیں، آئیے جی علم کی محفل میں آئیے، علم کی مجلس میں آئیے. بولتے ٹائم نہیں ہے. بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے. بھائی عبادت تو اس ٹائم بنے گی جب آپ نے پہلے اس کا علم سیکھا ہو. آپ نے علم سیکھا نہیں اور پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عبادت ہے. اور کیا آپ نے قرآن کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے. ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تجھے عطا فرمائیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اس قسم کے بھولے بادشاہوں کا ذہن صاف کر دیا بالکل کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ پیسہ کماتے ہوئے یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ بیوی بچوں کا پیٹ بھر رہا ہوں، اب نماز چھوڑ دوں، زکات چھوڑ دوں، حج چھوڑ دوں، میں روزہ نہ رکھوں، میرے لیے جائز ہوگی؟ نہیں. لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقک، رزق کا ذمہ تو ہم نے لیا ہے، ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. یہ سب علم سے حاصل ہوگا. کس کی کتنی ذمہ داری ہے، نماز سے کیا کیا فرائض، کیا واجبات، کیا نہیں ہے، سب یاد رکھیں. جتنے شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، زوجہ کو احکامات سکھانا آپ کی ذمہ داری ہے. باپ بن جانا، شوہر بن جانا بہت آسان ہے. بیوی پہ حکم چلانا بہت آسان ہے. اسے پیر کی جوتی سمجھنا بہت آسان ہے. لیکن شرعی تقاضے جب پورے کرنے کی باری آئے گی اور آپ نے نہیں کیے تو میدان معاشر میں یہی بیوی ہوگی اور آپ کو گریبان ہوگا، یہ نہیں چھوڑے گی. بڑا خود غرضی کا عالم ہوگا.
میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان معاشر میں ایک شخص کو اس کی زوجہ کی وجہ سے پکڑا جائے گا، اس کے بچوں کی وجہ سے پکڑا جائے گا. اور ایک روایت میں کہ ایک شوہر میدان معاشر میں گرفت میں آئے گا، صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی کہ اگر ایک نیکی مل جائے تو وہ نجات پا جائے. وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور کہے گا مجھے ایک نیکی دے دے، آج میری نجات ہو جائے گی. بیوی کہے گی میں معذرت چاہتی ہوں، میں تو خود بڑی پریشان ہوں، میں نہیں دے سکتی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص اس زوجہ کو دنیاوی احسانات یاد دلائے گا، جس کو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ لپسٹک لا کر نہیں دی تھی، سونے کا زیور سیٹ بنا کر نہیں دیا تھا، تجھے کپڑے بنا کر نہیں دیے تھے، علیحدہ مکان لے کر نہیں دیا تھا، احسانات یاد دلائے گا، لیکن زوجہ ایک نیکی بھی نہیں دے گی. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بیٹے نے باپ کی نافرمانی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی نیکیاں لے کر باپ کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا. تو اس وقت وہ باپ تمنا کرے گا کہ کاش میرے بیٹے نے دنیا میں میری اور زیادہ نافرمانی کی ہوتی تو میں اس کی اور نیکیاں لے لیتا. خود غرضی کا عالم ہوگا. جن دنیا والوں کی وجہ سے آپ اپنے نبی اور اللہ کے احکام کو معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ میدان معاشر میں انتہائی سخت دن ہو جائیں گے. آپ کی شکل دیکھ کے منہ پھیر لیں گے، ایسا نہ ہو کہ کچھ نیکی مانگ لیں. تو اس لیے شرعی احکامات سکھانا سرپرست کی ذمہ داری ہے. حیض و نفاس کے مسائل، عورتوں کی زینت کے تمام مسائل، طلاق وغیرہ کے مسائل، یہ تمام کا علم سیکھنا آپ پہ لازم اور زوجوں کو سکھائیں. نہیں سکھا سکتے ایسی کتب لا کر دیں، ایسی سیڈیز لا کر دیں کہ عورت دیکھ کے سیکھے. یہ نہیں لا کر دے سکتے اسے کسی عالم دین کے پاس لے کر جائیں تاکہ وہ سیکھے، یا ٹیوٹر کا انتظام کریں گھر پہ آ کے سکھائے. نہیں کر سکتے تو عورت کو اجازت ہے کہ با پردہ ہو کر امینہ عورتوں کے ساتھ کسی عالم دین کے پاس جا کر علم سیکھ سکتی ہے. اولا عورت کے پاس سیکھنا ہے، نہ ملے تو عالم دین مرد کے پاس جائے اور علم سیکھے. اور اگر کوتاہی رہ گئی تو حضرت کی پکڑ ہوگی. اپنی کسی ذمہ داری کا احساس نہیں. ارے جی زندگی گزر رہی ہے اور عاشق رسول ہے، ماشاءاللہ محب رسول ہے، جتنی ذمہ داری ہیں وہ کوئی پوری نہیں ہو رہی. یہ دوسرا علم. تیسرا اور آخری علم، علم احوال قلب، دل کی اچھی اور بری صفات کا علم. حسد کسے کہتے ہیں؟ تکبر کیا ہے؟ ریا کیا ہے؟ بدگمانی، بخل، اللہ کی رحمت سے مایوسی، اللہ کے عذاب سے نڈر ہو جانا، یہ تمام بیجا غصہ، غصے کا اظہار، ایسی کیفیات دل میں پیدا کرنا کہ غصے کا اظہار ہو جائے. ان تمام کا علم سیکھنا، ان کا علاج سیکھنا ہم پہ فرض ہے. اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں تو بہت لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں. میں نے کتنے حاجی صاحبان کو دیکھا حج کر کے آئے اور یوں ناک اونچے ہو گئے، تکبر، غیر حاجی کو انتہائی حقارت کے ساتھ دیکھنا. لوگ میری تعظیم کریں اس لیے کہ میں حاجی ہوں، مجھے پہلی صف میں جگہ دی جائے، میرے ہاتھ چومے جائیں. گلے میں اگر کوئی ہار نہ ڈالے رشتہ دار تو ساری زندگی ناراض ہو جاتے ہیں کہ دیکھو میں حج سے آیا تھا، ہار بھی نہیں ڈالا. اپنے آپ کو عبادت کرنے کے بعد قابل تعظیم تصور کرنا، یہ غرور ہے، تکبر ہے. دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا تکبر ہے. اور نبی کریم نے فرمایا کہ کوئی متکبر جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ بلا برا مانے آپ مستحبات پہ ضرور عمل کریں. میں پہلے بھی عرض کیا پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نعتیہ محفل میں شرکت کی برکت سے بخش دے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن وہ اس آقا کا کرم ہے. ہم ہیں غلام. غلام کا کام ہوتا ہے اپنے آقا کی بات ماننا. جب تک غلام اپنے آقا کی بات نہیں مانے گا وہ نافرمان کہلائے گا. بس یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں. عشق رسول اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اپنے نبی کے احکامات پہ عمل نہ کیا جائے، نبی کی بات نہ مانی جائے. روٹتی ہے خدائی تو روٹھے. خدائی سے مراد اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنا کائنات میں اس کو خدائی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا. وہ نہیں کہ خدا روٹھے. روٹتی ہے خدائی تو روٹھے، تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے. سن دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. صحابہ کرام نے جب نبی کریم کا دامن تھاما، کیا آپ کو تاریخ معلوم نہیں کہ باپ بھی اگر تلوار کے سائے میں آیا تو بیٹے نے تلوار نکال لی، بیٹا آیا تو باپ نے اس کے اوپر تلوار چلا دی. اب سب سے پیارا اپنا محبوب نبی ہے. اب چاہے باپ سامنے آئے چاہے بیٹا سامنے آئے، جو نبی کا دشمن میرا دشمن، جو اللہ کا دشمن وہ میرا دشمن. پہلے نبی کی بات مانوں گا
پھر اس کے بعد دیکھیں گے والدین نے کہا یا دوست احباب کہتے ہیں، پھر ان کی طرف دیکھا جائے گا. ہم نے اپوزٹ معاملہ کر لیا، پہلے بیوی، پہلے بچے، پہلے ماں، پہلے دنیا، اس کے بعد پھر اللہ اور رسول. وہ بھی نفس نے اجازت دی تو، ورنہ نہیں. تو شاید آپ اس قسم کے بیان کی توقع رکھ کے نہیں آئے ہوں گے. آپ نے تو سوچا ہوگا فضائل و کمالات ہوں گے، نعرے لگیں گے زبردست قسم کے، اور ہم بڑے خوش ہو کے جائیں گے، یار بڑا زبردست بیان کیا بھائی، بڑے نعرے لگے جی، بڑی محفل زبردست گرم ہو گئی تھی. ان گرم محفلوں نے تو ہمیں یہ دن دکھائے. تو میرے پیارے بھائیوں، میں اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، میں کہیں اپنے علاقے میں بیانات نہیں کرتا ہوں. میں نے میاں محمد حضور کچھوچھی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک ربائی جب زمانے طالب علم میں تھی تب اس کو فریم کر کے لگایا ہوا تھا. سوری میں بھول رہا ہوں. نہ ستائش کی تمنا، نہ مجھے خطرہ غم، نہ کسی واہ کی خواہش، نہ کسی آہ کا غم. میں ہوں اس گوشائے تنہائی میں رہنے والا کہ جہاں چند کتابیں ہیں دوات اور قلم. اپنے تو تنہائی میں رہنے کے عادی ہیں. زمانے طالب علم میں 7 سال ایک کمرے میں گزارے. کوئی ملنے آتا تھا صرف منہ باہر نکالتا تھا، جی حکم، یہ آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، کر لی؟ جی ہاں، خدا حافظ، دروازہ بند. تو ناراض ہو جاتے تھے، دل میں کتنا تکبر آ گیا، دیکھو ملتا بھی نہیں ہے. لیکن میں جانتا تھا اس کو اندر بلانے کا مطلب ہے کہ پونا گھنٹہ برباد کرنا. اپنے علم سے لگا رہتا تھا الحمدللہ. اور اب بھی آپ میری عادت دیکھیں، علاقے میں باہر نہیں نکلتا ہوں. لائبریری زندہ باد. ہاں جب میں کام سے تھوڑا فیڈ اپ ہو جاتا ہوں، تھوڑا ذہن تھک جاتا ہے، اپنے بچوں کے پاس بیٹھوں گا، امی کے پاس، والدہ کے پاس بیٹھا، ذہن فریش ہوا، دوبارہ اپنی لائبریری میں کتابیں، تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں الحمدللہ، ترجمہ قرآن، اور میرے حاشیے، عربی حاشیے چل رہے ہیں. ایک ساتھ کئی کام کرتا ہوں. اور یہ آپ کو بھی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کئی کام ایک ساتھ شروع کریں. ایک سے بول رہا ہوں دوسرا شروع کر دیں، دوسرے سے بول رہا ہوں تیسرا شروع کر دیں، اس سے ہو تو اس سے. کلو جدید لذیذ، ہر جدید لذیذ ہوتا ہے تو دل آپ کا راغب رہے گا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر آنے کا مقصد وقت گزاری نہیں. میں چاہتا ہوں آپ اپنا قیمتی وقت لے کر یہاں پر آئے. میں اتنی دور سے چل کر آیا، اگر میں آپ کو سوچ دینے میں کامیاب ہو گیا، آپ کو ایک فکر حاصل ہو گئی، میرا آنا الحمدللہ کامیاب رہے گا. میں پیسے کے لالچ میں نہیں آیا ہوں الحمدللہ، مجھے کوئی لالچ نہیں، بالکل پیسے کا مجھے کوئی لالچ نہیں. اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے. جتنا عطا فرمایا اللہ سے دعا ہے مجھے اس پر اللہ تعالیٰ قناعت کی دولت بھی عطا فرمائے. صرف الحمدللہ مقصد یہ ہے کہ آپ، اور اگر لائیو پروگرام جا رہا ہے تو جو لوگ سن رہے ہیں وہ اصلاح کی طرف مائل ہیں، وہ ایک دھوکے سے نکلے، جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا اس مقصد کی تکمیل کرنے میں کامیاب ہو جائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اسی کی توفیق سے میں نے محنت کی، اور اس کی توفیق سے ہی آج میڈیا پہ جس طرز سے میں کام کر رہا ہوں سب کے سامنے. ہماری خالہ کے ہاں 1968 میں ٹی وی آیا ہوا تھا. وہ کہتی ہیں کہ اس زمانے سے لے کر آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے ٹی وی پر کپڑے پاک کرنے کے طریقے بتائے ہوں. یہ غلام کو شرف حاصل ہے. شروع سے لے کے چلا، ٹینک کیسے پاک ہوگا، کارپیٹ کیسے پاک ہوگا، کپڑے کیسے پاک ہوں گے، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل. الحمدللہ وہ بہنیں جو کہیں جا کے نہیں سیکھ سکتی تھی انہوں نے گھر میں بیٹھ کے سیکھا، اور ایک ساتھ کروڑوں لوگ سیکھ رہے. اللہ کا بڑا کرم. ایک شخص محنت کرتا ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے، تو کروڑوں فیضیاب ہوتے ہیں. اگر آپ ہزاروں محنت کریں گے یہ معاشرہ سنورتا چلا جائے گا. ذمہ داری کا احساس تو بیدار کیجئے. اللہ نے آپ کو صرف کھانے کے لیے، پینے کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے پیدا نہیں کیا، وہ کچھ چاہتا ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے میں نے اس سے پہلے کہا اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا کریں. کیا کر رہا ہو؟ حضرت عمر فاروق کی سنت کسی نے حجرے کے پاس سے گزرتے ہوئے سنا، امیر المومنین بن چکے ہیں کہ درہ ہاتھ میں ہے، اور زور سے مار کے کہہ رہے عمر تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اے عمر فلاں وقت میں یہ بات کیوں کہی تھی؟ آپ بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، اپنے آپ سے خطاب کر کے کہیں بدنگاہی کیوں کی آج تو نے؟ یہ گندی بات کیوں زبان سے نکالی؟ گندے مقام پہ کیوں گیا تھا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے اور تو اس کے دیکھنے کے یقین کے باوجود گناہ کر رہا ہے. تجھے حیا شرم نہیں آتی؟ قبر میں جا کے کیا کرے گا؟ میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، کیا منہ لے کر جائے گا؟
اپنے آپ کو غیرت دلائیں. جس ٹائم یہ غیرت جاگ جائے گی اس وقت آپ ایک شمع بن جائیں گے. جب یہ شمع گھر میں روشن ہوگی گھر میں روشنی ہو جائے گی, ہر فرد شمع بن جائے گا. جب ہر فرد شمع بنے گا یہ شمع دوسرے گھروں میں جائے گی, وہ بھی روشن ہو جائیں گی, محلہ روشن ہو جائے گا, اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ پوری دنیا روشن ہوتے چلی جائے گی. محنت چاہیے, اپنی قدر پہچانیے. اللہ نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ میرا مقولہ ہو سکے تو لکھ لیجئے گا, جو اپنی قدر و قیمت نہیں پہچانتا وہ کبھی لوگوں سے اپنی قدر و قیمت منوا نہیں سکتا. جو خود اپنی نگاہوں میں بے قدر بن چکا ہو وہ دوسروں سے کیا اپنی قدر منوائے گا. اپنے آپ کو پہچانے. اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے, اس نے کچھ نعمتیں امانتاً آپ کو دی ہیں, انہیں یوز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, انہیں صحیح کام میں خرچ کرنا آپ پہ فرض ہے. اگر نہیں کریں گے تو آپ امانت میں خیانت کے مرتکب ہو جائیں گے, اور خائن کی سزا گرفت ہوتی ہے, آپ پکڑے جائیں گے میدان محشر میں. ایسی اللہ نے نعمتیں نہیں دی خالی مزے کرنے کے لیے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ فرما رہا ہے پھر تم سے ضرور ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. کتنی بد نگاہی کی تھی, آنکھ دی تھی کس کام میں خرچ کیا, کان دیے تھے کس کام میں خرچ کیے. میری پیاری بہنوں آپ بھی توجہ فرمائیے. آپ کہتی ہیں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا, لیکن پڑوسن کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے غیبتیں کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے مل جاتا ہے. محلے میں کسی کی شادی ہو تو ان سے تبصرے سن لیجئے, ارے دولہا کی ناک تو اتنی موٹی ہے, کس کالا دولہا, دلہن اتنی پیاری تھی, کیا دیکھ کر دے دیا اپنی بیٹی. ارے آپ کو تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ان کے لیے ٹائم کہاں سے نکل آتا ہے. پورے محلے میں گشت کریں گی, بعض کا کام یہ ہوتا ہے, اور وہ کوئی رشتہ دار آ گئے, غیبتیں چغلیاں سب کام, نماز کی فرصت نہیں. تو یہ گھر کا سرپرست جب لوز ہوگا, کمزور ہوگا, گھر والوں کو کیسے سمجھائے گا. والد صاحب خود سگریٹ پیئیں اور بیٹے سے کہے بیٹا اس کو مت پینا کینسر ہو جاتا ہے, تو بیٹا کہے گا اچھا ابا جان. خود مٹھائی کھا رہے ہو, مجھے بولنا کہ میٹھا کھاؤ گے تو شوگر ہو جائے گی, اچھا. تو پھر بیٹا آپ کے سامنے نہیں کرے گا, وہ باہر جا کے اپنے نفس کی تسکین کا سامان کرے گا. اور اس کو جرأت کس نے فراہم کی ہے, اس باپ نے جو بیٹے سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. میں تو اکثر سمجھایا کرتا ہوں, اولاد سے محبت یہ نہیں ہے کہ اس کو گناہوں میں دلیر کر دیں, آپ دشمنی کر رہے ہیں. جب یہ اولاد میدان معاشر میں اللہ کی گرفت میں گرفتار ہوگی اور جہنم کے فرشتوں سے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ پلٹ کر آپ کے لیے بہت سخت جملہ بولے کہ ابا جان کون سی دشمنی نکالی تھی, آپ ہی نے مجھے گناہوں پہ دلیر کیا, آپ ہی نے مجھے چھوٹ دی تھی, آپ ہی نے میری حوصلہ افزائی کی تھی. ایک قاتل ڈاکو تھا, اس کو پھانسی چڑھانے لگے تو کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں اپنی ماں کے کان میں کچھ کہوں. ماں کو بلایا گیا, ماں نے کان قریب کیا تو اس نے اس کی بالی نوچ لی, کان زخمی کر دیا. پولیس والوں نے اس کو مارا پیٹا, کہا بدبخت مرتے ہوئے بھی ماں پہ ظلم کر رہا ہے. اس نے کہا میں اس عورت کو سزا دینا چاہتا تھا, اس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے. میں بچپن میں اسکول گیا, میں نے کسی کی پینسل چرائی گھر لے کر آیا, ماں کو دکھایا تو ماں نے کہا کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے, سختی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کہا. میری حوصلہ افزائی, میں دوبارہ لایا, مسکراتی رہی, مجھے منع نہیں کیا. چوری کی عادت پڑ گئی, میں چوری کرنا شروع ہو گیا, پھر ڈاکے کی عادت پڑی, ڈاکہ ہوا, اس میں قتل ہو گیا, آج میں پھانسی چڑھ رہا ہوں. اگر یہ شروع میں میری مار لگاتی میں کبھی اس گناہ میں دلیر نہ ہوتا. معذرت کے ساتھ اپنی اولاد کو خود گناہوں کا راستہ دکھانا, اگر آپ اس کو محبت کہتے ہیں تو یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ اپنے اولاد کو جنت کا راستہ دکھایا جائے, چاہے اس میں کتنی مشقت کیوں نہ ہو. دیانتداری سے بتائیے, اگر دو راستے ہوں, ایک میں کچھ پتھر پڑے ہوئے ہیں, ایک طرف آگ ہے, آپ کا چھوٹا سا بچہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے, کبھی آگ کی طرف جاتا ہے کبھی پتھروں کی طرف, آپ کس سے بچے کو روکیں گے؟ آگ سے روکیں گے نا. اگر کوئی کہے کہ پتھروں سے روکیے تو آپ کہیں گے پتھر کی مشقت کم ہے, کوئی بات نہیں, زیادہ گھٹنے زخمی ہوں گے نا, لیکن یہاں آئے گا تو جل جائے گا. بس بچے کو نیک بنائیں گے, اس کو علم سکھائیں گے, اس کو پرہیزگار بنائیں گے. مشقت ضرور ہے, لیکن اگر آپ اس پہ آج یہ مشقت مسلط نہیں کرتے تو وہ جہنم کی آگ کی طرف بڑھ جائے گا. یہ محبت نہیں ہے. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں, میں نے خود حاصل کی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دیندار آدمی اگر جدید علوم حاصل کرے گا وہ جتنے اچھے انداز سے تبلیغ دین کر سکتا ہے, ایک جاہل دنیاوی علوم سے بے بہرا ایسا نہیں کر سکتا. ضرور علم دین بھی سیکھیے اور اچھی نیت کے ساتھ علم دنیا سیکھیے, سکھائیے, لیکن شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھیے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے.
قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور جس طرح میں نے 5 سٹیپس ذکر کیے اس طریقے سے قرآن خاص پڑھنے، حدیثیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے موت سے پہلے صفت تقوی سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔